اچھا پروانہ صاحب کو یاد کیتے سے تے پروانہ اٹھی پہ تے تساں ہی دی خدمت بھی کر چھوڑو. اے امدا پہ تورے کول خوشبو بھی دے سے تے ہی دی خدمت ہی کرے سو بلا تاخیر. آپ دا بیان تھی تے محبت تے ذوق نال تے اچھی آواز نال نعرے دا جواب دیو سو نعرے تکبیر. ماشاءاللہ محبت ڈاڈھی ہے مزید ودھنی چاہیے. شاہ صاحب دا پاندی دیکھو چوک سرور شہید چوک اعظم کتھوں تشریف گئے ہیں, بڑی مہربانی فرمائی نے. تے آپ این نہ فرماویں کہ میری تقریر تو پہلے ڈھیلا نہ رہا, این طرح نعرہ ہونا چاہیے. لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. آستانہ عالیہ اویسیہ خانگاہ شریف, آستانہ اویسیہ سلطانیہ شاہپور شریف, علماء اہل سنت قبلہ شاہ صاحب, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی غلام ہیں, غلام ہیں. برقرار رکھو مہربانی. اسحاق بھائی انہوں کو بلاؤ پیچھے رہے, بد نظمی نہ کریں, مہربانی فرماؤ یار. ماشاءاللہ بڑے سیانے لوگ ہو, اچھے لوگ ہو, مہربانی کی تھی ٹائم تو تشریف گئے ہوئے, لیکن جی میں صحیح دا حکم ہے, صحیح دا حکم منو, کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ جب تک کسان باس ہونا میں گفتگو شروع کو نہ کرے سکتا. اگی تو تمہاری مرضی ہے, گفتگو سنو یا نہ سنو. عبدالرحمان تساں باس ہو, آپ بیٹھے تساں باس ہو, یہ آپ کو جان بیٹھے. تساں باس ہو تو یہ باس ہے نا صحیح نہیں سن لی بیٹھو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, لا شريك له, لا نظير له, لا وزير له, لا مثل له, لا مثيل له, لا مثال له, ولا مماثل له. سرمدی ابدی ازلی دہری دیمومی لا اول له ولا آخر له, لا ند له, لا ضد له, لا حد له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى زیب محفل صدر مجلس پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جگر گوشائے سلطان الاولیاء محبوب العلماء حضور قبلہ خواجہ غلام محی الدین اویسی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ولائق صد عز والاکرام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و بزم عرس مبارک کی اس حسین محفل میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی
اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، سب سے پہلے تو میں جناب قبلہ پیر صاحب کا اور آج کی اس بزم کی انتظامیہ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ذکر کرنے کے لیے اور جماعت اہل سنت کے حسین اور سچے عقیدے کے مطابق مقام ولایت کو بیان کرنے کا موقع فراہم کیا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، چونکہ آج آپ سے فرسٹ ٹائم میں ملاقات ہو رہی ہے تو میں جناب صدر آپ کے توسط سے اختصار کے ساتھ اپنا تعارف عرض کر دینا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسٹیج پر اور پنڈال کے اندر جہاں جہاں بھی میری جماعت اہل سنت کے علماء تشریف رکھتے ہیں، میں ان سب کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ من آنم کے من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ احباب ذی وقار، فن تقریر کے اسرار و رموز سے میں آشنا نہیں ہوں اور فن خطابت کے قواعد و ضوابط کو بھی پوری طرح نہیں جانتا ہوں۔ میں تو پچھلے 29 برس سے چٹائی پہ بیٹھ کر سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری کرنے والا ایک حقیر و ناتواں سا انسان ہوں۔ یہاں آج اس آستانے کی طرف سے کرم ہوا اور مجھ جیسے نالائق کو اس عظیم الشان اجتماع میں بات کرنے کا موقع نصیب ہوا، تو جناب صدر آپ کی اجازت سے میں آج کے لیکچر کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے میں سے سورۃ البقرہ کی ایک آیہ مقدسہ کو تلاوت کیا ہے۔ آج ہم اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں جہاں اللہ تعالی کی وحدانیت، اس کی الوہیت اور اس کی کنٹرولنگ اتھارٹی کو سمجھیں گے، وہیں پہ مقام نبوت، مقام رسالت اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہوئے پھر مقام ولایت پر بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے غور و خوض کریں گے۔ بیسک جو میرا سبجیکٹ رہے گا وہ یہ رہے گا کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو کیا اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں وہ اس کائنات میں بے اختیار بن کے آتے ہیں کہ با اختیار ہو کے آتے ہیں؟ یہ رہے گا آج کا میرا بیسک سبجیکٹ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حضور والا جو دوسری بات ہم سمجھیں گے کہ اس کارگہ حیات کے اندر لا آف نیچر کیا ہے، قانون فطرت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح نوازتا ہے؟ ڈائریکٹ نوازتا ہے یا انڈائریکٹ نوازتا ہے؟ درمیان میں کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے؟ تو یہ بھی ساتھ ساتھ ہم صورت مسئلہ جو ہے اس کو ڈسکس کرتے چلیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے بنانے میں اور زمین کے بنانے میں۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے یوں مفہوماً ترجمہ کروں گا کہ بے شک آسمانوں کی وسعتوں میں اور زمین کی گہرائیوں میں، واختلاف اللیل والنہار، دن کے اجالوں میں اور رات کی تاریکیوں میں۔ اب یہ چار چیزوں کا میں نے ذکر کر دیا ہے، میں ان کو دوبارہ ایک بار دہرا دوں اور پھر اپنی بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ یہ ابتدائیہ ہے اور اس ابتدائی جو پیرے دو میں نے پڑھے ہیں، میں نے ان پہ بات نہیں کرنی، بات میں نے آگے کرنی ہے، لیکن چونکہ میں نے متن پڑھا ہے تو اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن انتہائی ضروری ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آسمانوں کی وسعتوں میں، زمین کی گہرائیوں میں، واختلاف اللیل والنہار، دن کے اجالوں میں اور رات کی تاریکیوں میں، یہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو گنوایا. تو گنوانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ آیات، ان کے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. آسمانوں کی وسعتوں کے اندر بھی میں قرآن پاک کی اس آیت کی ڈیفینیشن کے لیے 4 پارے میں چلوں گا. سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی پہلی آیت ہے، وہ بھی بالکل اسی انداز میں، اسی اسلوب میں، اس میں بھی گفتگو ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ آسمانوں اور زمین، دن اور رات کے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. تو انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی وسعتوں کے اندر اپنی اگر نشانیاں رکھی ہیں تو مجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ میری اپروچ نہیں ہے، میں وہاں جا نہیں سکتا. تو جس چیز تک میرے عقل، فہم، ادراک اور ان چیزوں کی اپروچ نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، مجھے ان کے بارے میں بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ آسمانوں کی وسعتیں میں کہاں پہنچ سکوں گا ان تک؟ زمین کی گہرائی تک میں نہیں پہنچ سکتا. چلو دن کے اجالوں میں تو میں کچھ دیکھ لوں گا، رات کی تاریکیوں میں کیسے دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے جو نشانیوں کا ذکر کیا ہے وہ سب کے لیے نہیں کیا، بلکہ لآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں صرف ان کے لیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولی الالباب، اہل خرد اور اہل عقل بنایا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل و خرد اور شعور کی دولت سے نوازا ہے، ان کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں. تو اہل عقل کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو آسمانوں کی وسعتوں تک بھی رسائی رکھتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو دن کے اجالوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں اور رات کی تاریکیاں بھی، جن کی نگاہوں کے سامنے حجاب نہیں بنتی، ریزسٹنس پیدا نہیں کر سکتی ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کس دیش کے واسی ہیں؟ ہم اگر ان کو دیکھنا چاہیں تو کہاں ان سے ملاقات ہوگی؟ تو قرآن کہتا ہے لآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں صرف ان کے لیے ہیں جو اہل عقل ہیں. اگر میں علم کلام کے حوالے سے حضور یہاں پہ گفتگو چھیڑ دوں تو شام ڈھل جائے گی، رات گزر جائے گی اور بات ختم نہیں ہوگی. عقل مند کون ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف سٹیجز پر عقل کے معیار جدا جدا ہیں. اہل تجارت کہتے ہیں بزنس کرو، جتنا سرمایہ بڑھے گا، جتنا تمہارا بزنس وسیع ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی تم معاشرے کے اندر عقل مند کہلاؤ گے. اہل سیاست کہتے ہیں کہ سیاست میں قدم رکھو، پہلے ممبر بنو گے، پھر آگے جا کے کہیں نصیب میں آیا تو منسٹر بنو گے، پھر آگے جاؤ گے تو کہیں وفاق میں تمہیں کوئی عہدہ مل جائے گا. تو اس طرح جس طرح تمہارا مرتبہ بڑھے گا، زمانہ تجھے عقل مند کہتا چلا جائے گا. مناطقہ کہتے ہیں کہ منطق پڑھے بغیر عقل کامل نہیں ہوتی. فلاسفہ کہتے ہیں کہ جب تک فلسفے کے اصول و قواعد تمہارے ذہن کے اندر نہیں بیدار ہوں گے، یاد نہیں کرو گے، اس وقت تک تم عقل مند نہیں بن سکتے ہو. تو اسی طرح حضور والا معاشرے کے اندر اور بھی کافی اس سلسلے میں آ رہا ہے. لیکن میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ یا اللہ تیرے نزدیک عقل مند کون ہے؟ زمانہ تو بہت کچھ کہتا رہے گا. تو یہ آیت ختم ہوتے ہی اگلی آیت شروع ہوتی ہے، بالکل اس کے ساتھ مربوط ہے. لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل مند ہیں. عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ. عقل مند وہ ہیں جو ہمیشہ کنٹینیوٹی، مسلسل اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. اللہ کا ذکر کتنا کریں گے تو عقل کی دولت مل جائے گی. ہر سند کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک میرٹ ہوتا ہے. آپ درس نظامیہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک اپنا میرٹ ہے. آپ ایم اے تک جانا چاہتے ہیں، اس کا ایک اپنا میرٹ ہے. آپ نے کن کن راہوں سے گزرنا ہے، کبھی ٹاٹ پہ بیٹھ کے جھڑکیں سہنی ہیں، پھر کبھی آگے جانا ہے، پھر ہائی اسکول تک جانا ہے، پھر کالج میں جانا ہے. بہت ایک لمبا پروسیجر ہے جہاں سے گزرنا ہے، پھر آپ کو وہ سند عطا کر دی جائے گی. اسی طرح عقل جو ہے اگر اللہ کا ذکر کرنے سے حاصل ہوتی تو کتنا ذکر کریں گے.
اس کا میرٹ کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ عقل مند ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیامن کھڑے ہوں تب بھی، وقعودن بیٹھے ہوں تب بھی، وعلی جنوبہم اپنی کروٹوں کے بل لیٹ جائیں تب بھی۔ تو انسان کی زندگی میں یہ نشست و برخاست کی حضور والا حالتیں ہی تین ہیں، یا انسان کھڑا ہوتا ہے، یا انسان بیٹھا ہوتا ہے، یا انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے، چوتھی پوزیشن آتی نہیں۔ ہاں کبھی کوئی ٹارچر کرنے کے لیے کسی کو کسی چوتھی پوزیشن میں لے جائے تو وہ عارضی ہوگی، ایڈہاک ہوگی، مستقل نہیں ہوگی۔ مستقل یہ تینوں صورتیں ہیں، یا کھڑا ہوگا آدمی، یا بیٹھا ہوگا آدمی، یا لیٹا ہوگا آدمی۔ تو یہ پوری زندگی کا پروسیجر ہے، کبھی کھڑا ہے، کبھی بیٹھا ہے، کبھی لیٹا ہے۔ تو قرآن پاک یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ عقل مند ہے جو اتنا زیادہ ذکر کرے کہ اس کی پوری زندگی اس کے ذکر میں بیت جائے۔ اس پر میں کچھ اور بھی استعارے عرض کرنا چاہوں تو ہو سکتے ہیں کہ زمانے کی اقسام بھی تین ہیں، یا زمانہ ماضی کہلاتا ہے، یا زمانہ حال کہلاتا ہے، یا زمانہ استقبال مستقبل کہلاتا ہے۔ تو پھر ان کو میں ان کے ساتھ ملاؤں تو بات طویل ترین چلی جائے گی۔ میں نے یہیں پہ ایک بات صرف آپ سے کرنی ہے، جو اس کنڈیشن میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے، ان کو پھر وہ بصیرت اور خرد اور عقل اور شعور جو ہے اس کی رینج کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑھ جاتی ہے پھر ان کی رینج؟ یہ قرآن ہی کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر وہ بیٹھے ہوتے ہیں یہاں زمین پر اور غور و فکر کرتے ہیں، کس پر؟ آسمانوں پر۔ فی خلق السما نہیں ہے، فی خلق السماوات ہے، یعنی جتنے بھی آسمان ہیں جہاں ان کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں تک اس کی نظر، اس کا ادراک کام کرنے لگتا ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھ کر سادہ سی چٹائی پہ ٹیک لگا کر جب وہ غور کرنے کے لیے آنکھ بند کرتا ہے تو نہ زمین کا سینہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اور نہ آسمان کی وسعتیں اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تبھی تو مولانا روم پکار اٹھتے ہیں کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء۔ یہ ایک تھوڑی سی ویسے ہٹ کر بحث چلی گئی تو اس کو میں یہاں روکتا ہوں، پھر میں پیچھے چلتا ہوں آیت پارہ نمبر 2 میں۔ وہاں بھی 4 چیزوں کو بیان کر کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ۔ اب جو ارباب علم و دانش بیٹھے ہیں، میں بہت نالائق آدمی ہوں، میں اسٹیج پہ بات کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہوں۔ میں نے جس طرح اسٹیج کلاس روم میں بات کرنی ہوتی ہے میں اسی طرح بات کروں گا۔ یہاں لہجہ کبھی اوپر نیچے ہو جائے گا، وہاں صرف دھیمے لہجے میں بات کرنی ہوتی۔ جناب صدر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْفُلْكِ الَّتِي، اور وہ کشتی جو تجری چلتی ہے فی البحر، پانی کے اندر، وہ سمندر ہو، وہ دریا ہو، وہ کوئی جھیل ہو، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں وہ کشتی کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ بما، اس کے سبب۔ اب میں شاید نہیں سمجھا پاؤں گا، ذرا غور کیجئے گا۔ بما، اس کے سبب، یہاں پہ حرف با ہے، بما حرف با ہے، علماء تشریف فرما ہے، اور پنڈال کے اندر اکثر لوگ عربی جاننے والے بھی بیٹھے ہوں گے۔ حرف با کی 9 اقسام ہیں جس کو علماء بیان کرتے ہیں۔ حرف با سببیت کے لیے بھی ہوتا ہے، الصاق کے لیے بھی ہوتا ہے، استعانت کے لیے بھی ہوتا ہے، مصاحبت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ حرف با کو 9 طرح استعمال کیا جاتا ہے عبارت کے اندر۔ تو یہاں پہ حرف با جو ہے یہ سببیت کے لیے ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ کشتی جو پانی میں چلتی ہے اس کے سبب ینفع، وہ فائدہ دیتا ہے، الناس، لوگوں کو۔ نہیں شاید سمجھا سکے، غور کیجئے۔ اب یہاں پہ ینفع جو ہے اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فائدہ اللہ نے دینا ہے، الناس لینا میں نے۔ پار جانا ہے، کپڑے نہ بھیگ جائیں، پانی میں ڈوب نہ جاؤں، میرے پاس جو سامان ہے وہ خراب نہ ہو جائے، مجھے زیادہ تھکاوٹ نہ ہو جائے، تو مجھے فائدہ تو یہی ہے نا کہ میں آرام سے پار چلا جاؤں۔ تو آرام سے پار جانے کے لیے کشتی چاہیے، تو وہ کشتی مجھے نفع دے گی،
لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کہتا. اللہ کہتا ہے وہ کشتی جو پانی پہ تیرتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے نا، اس کے سبب، میرا خیال لفظ سبب آپ کو نہیں آپ سمجھ رہے، لفظ سبب کو چھوڑتے ہیں، یہاں پہ لفظ وسیلہ لے لیں. بھئی یہ جو آپ نے بانس لگایا ہوا ہے نا، یہ اس کو اپنی جگہ پہ روکنے کا سبب بھی ہے اور یہ وسیلہ بھی ہے، تو ہم اس کو وسیلہ کہہ لیتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے بما ينفع الناس، اس کشتی کے وسیلے سے فائدہ اللہ دیتا ہے، لیتا انسان ہے. جب دینا اللہ نے ہے، لینا میں نے ہے، تو درمیان میں وسیلہ کیسا؟ بات بہت آگے جانی ہے میرے بھائی. آپ تھوڑا سا بس یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی کرم نوازی ہوگی کہ آپ کے مرشد نے مجھ جیسے نالائق کو بٹھا دیا اور اب آپ نے بات سننی ہے. اس کشتی کو درمیان میں اللہ نے وسیلہ بنایا مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے. کیا میرا اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے؟ کیا وہ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء نہیں ہے؟ کیا وہ اس پوری کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی کا مالک نہیں ہے؟ کیا وہ سب کچھ نہیں کر سکتا؟ تو جب اس نے مجھے فائدہ ہی دینا ہے، دریا کے پار بغیر محنت کے مجھے پہنچانا ہے کہ نہ میں تیروں، نہ میں بھاگوں، نہ میں ڈوبوں، نہ میں بھیگوں، اس نے مجھے پہنچانا ہے، یہی فائدہ دینا ہے، تو وسیلہ بنایا کشتی کو. کیوں؟ وہ ڈائریکٹ مجھے پار نہیں پہنچا سکتا. میں تو اس کے محبوب کا امتی ہوں نا سائیں. بنی اسرائیل کے لیے پانی رک سکتا ہے، میرے لیے نہیں. میری بات کو سمجھیے گا ذرا، میرے لیے نہیں رک سکتا، سرکار کے نوکروں کے لیے نہیں رک سکتا. رک سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو درمیان میں وسیلہ بنا دیا. وسیلہ بنا کر قیامت تک کے لیے بتایا کہ میں وسیلے کا محتاج نہیں ہوں. میں چاہوں تو تمہیں ڈائریکٹ بھی عطا کر دوں، اور زمانہ قدیم کے اندر ڈائریکٹ بھی میں نے عطا کر کے دکھا دیا، قرآن پاک کے صفحات پر موجود ہے. لیکن آج میں وسیلے کے ذریعے عطا کر کے قیامت تک کے لیے محمد کے نوکروں کے عقیدے پر مہر تصدیق لگا رہا ہوں کہ میں خدا ہو کر بغیر وسیلے کے نہیں چلتا. تیری اوقات کیا ہے کہ تو ولیوں کے وسیلے کا انکار کرتا ہے؟ اب حضور غور سے میری بات کو سنیے گا، چونکہ میں نے 400 کلومیٹر سفر کیا ہے، تکان بھی غالب ہے اور پہنچا بھی صبح ہی ہوں گھر، اپنے حصے کی کلاسز پڑھا کے پھر ادھر چل پڑا ہوں. تو غور سے میری بات کو سنیے گا. بما ينفع الناس، اب یہ بات وسیلے والی تو واضح ہو، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے وسیلہ بنایا بھی تو کس کو؟ کشتی کو. کشتی بنتی کس چیز کے ساتھ ہے؟ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا میں اس وقت کی کشتی کی بات کر لیتا ہوں. آج کل تو دوسرا مٹیریل بھی استعمال ہونے لگا ہے. حضور لکڑ سے بنتی، لکڑ کے چند تختے جوڑ کر کشتی بنائی گئی، اور اس کو اللہ نے تیرے اور اپنے درمیان وسیلہ بنا دیا. میں یہاں پہ سوال اٹھاتا ہوں، یہ لکڑی کے تختے لگا کر جو کشتی بنائی گئی ہے، کیا یہ لکڑ کے تختے زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ وسیلہ کس کو بنایا گیا؟ جس کو وسیلہ بنایا گیا میں نے اس کی ذات پہ غور کرنا ہے نا، میں نے اس کا ڈیٹا دیکھنا ہے تاکہ پھر معلوم ہو سکے کہ صرف یہاں بیٹھ کر اللہ کا ولی میری مدد کر سکتا ہے یا بعد از وصال بھی. حضور یہ لکڑ کے تختے جو ہیں یہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ تو اس پر میں حدیث پاک پیش کروں گا. حدیث جریدہ ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے. اگر کوئی میرا ساتھی یہاں ڈاؤٹ کا شکار ہونے لگے تو لے آئے بخاری شریف. میں سند بھی پڑھنے کو تیار ہوں، میں متن بھی پڑھنے کو تیار ہوں، اور سند کے ایک ایک راوی پر بات کرنے کو تیار ہوں کہ اس کے بارے میں علامہ کرمانی نے کیا کہا، اس کے بارے میں ملا علی قاری نے کیا کہا، اس کے بارے میں امام بدر الدین محمود عینی نے کیا کہا، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے کیا کہا، اور بر صغیر کے اندر اس کے بارے میں الشاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا کہا. میں ایک ایک کی بات کرنے کو تیار ہوں. تو جرح ثابت کرنا، میں تعدیل ثابت کروں گا.
اور اس کے بعد جب متن کی باری آئے گی تو پھر متن پہ بھی ڈسکس کرنے کو تیار ہوں. میں میدان چھوڑ کر بھاگنے کا عادی نہیں ہوں. اب حضور غور سے سنیے گا، سرکار جا رہے تھے اثناء سفر، ارادتاً نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا ارادہ کر، میں آج ارادے سے آیا ہوں، مجھے شرف بخشا گیا، میری اوقات نہیں تھی لیکن مجھے بلا لیا گیا تو آج ارادہ یہیں آنے کا تھا. یہ پروگرام مس کرنے کا ارادہ نہیں تھا، آنے کا ارادہ، میں ارادتاً یہاں آیا ہوں. تو ارادتاً آنا اور چیز ہے. میں چل رہا تھا، راستے میں یہ آستانہ آ گیا، یہ اور بات ہوگی. تو غور سے کہ نبی پاک ارادتاً نہیں گئے، چلتے چلتے قبرستان میں سے 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو جس سواری پر آپ سوار تھے وہ سواری رک گئی. میں نے نہیں سنا جناب صدر، وہ سواری رک گئی. شارحین کہتے ہیں کہ وہ خچر تھا. مجھے نہ خچر، نہ گدھا، نہ اونٹ، نہ گھوڑا، مجھے اس سے غرض نہیں. میں محمد کی سواری کہتا ہوں. سواری آپ کی رک گئی 2 قبروں کے پاس. سرکار نے اس کو ایڑ لگائی، اس کی لگام کھینچی، جس طرح اس کو چلایا جاتا ہے آج بھی جس طرح چلاتا ہے اس کا مالک. سرکار نے 2 3 4 مرتبہ اسے کہا لیکن سواری نہیں چلی. کیا وہ نافرمان؟ وہ چلتی کیوں نہیں؟ حضور اس کی پشت پر سوار تھے. جب وہ ان قبروں کے پاس سے گزرنے لگی سواری تو اللہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا. قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، سواری محمد کی رک گئی کہ آج میں چلی گئی لے کر مرشد کو، تو پھر کب آئیں گے؟ کون معاف کروائے گا ان کو؟ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر گئے اور صحابہ سے کہا کہ جاؤ کوئی ہری ٹہنی تلاش کر کے لاؤ. خطہ عرب کے اندر کھجور کے درخت زیادہ پائے جاتے ہیں. صحابہ کرام ایک ٹہنی کھجور کی کاٹ کے لے آئے. میں اس پہ کلام کروں، 29 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے، تو زیادہ نہیں تو 29-30 منٹ تو میں اس پہ بات کرتا رہوں گا نا. حضور وہ کاٹ کے لائے کسی اوزار کے ساتھ، تلوار سے، خنجر سے، کلاڑی سے، کلاڑے سے، جو بھی اس دور کے اندر لکڑ کاٹنے کا آلہ تھا وہ اس سے کاٹ کے لائے. جب نبی پاک کے پاس لے کے آئے تو سرکار نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو اس طرح جو کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. وہ کاٹ کے لائیں اوزار سے، نبی پکڑے تو ہو جائیں 2 ٹکڑے. یہ جو علماء بیٹھے ہیں اس پہ غور کرتے رہیے گا. اس نے ارادہ محمد کو دیکھ لیا تھا کہ آج میرا مرشد، آج میرا نبی چاہتا ہے کہ میں 2 ٹکڑے ہو جاؤں، تو پھر کسی اوزار کا انتظار کیسا؟ جو مرشد چاہتا ہے اسی طرح ہی کر لیتا، جو سائیں چاہتا ہے اسی طرح ہی کر لے. تو وہ 2 ٹکڑے، ایک ٹکڑا آپ نے ایک قبر پہ رکھا اور دوسرا دوسری قبر پہ رکھا. علماء بیٹھے ہیں. اب تقریباً 4-5 سال ہوئے. وطن عزیز کے اندر وہ تفسیر آ چکی ہے جو امام غزالی نے لکھی ہے، تفسیر سورہ یوسف. ٹرانسلیشن ہو چکی ہے بیروت سے، یہاں پاکستان میں پہنچ چکی ہے وہ تفسیر. اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اردو میں بھی مل رہی ہے. امام غزالی نے تفسیر لکھی ہے سورہ یوسف کی. امام غزالی نے یہی روایت اپنی تفسیر میں بیان کیا. غور سے میری طرف دیکھیں گے آپ کو میں عرض کروں گا. جناب صدر، حیران کن بات یہ ہے، امام غزالی کے راوی اپنے ہیں، امام بخاری کے اپنے ہیں، امام مسلم کے اپنے ہیں. جہاں سرکار نے یہ امر جو تھا اس پہ عمل کیا تھا وہاں کوئی ایک ہی تو ساتھ نہیں تھا نا، پورا قافلہ سرکار کے ساتھ تھا، پورا قافلہ تھا سرکار کے ساتھ. اب آپ بیٹھ جائیں، جو آتے ہیں حاضری دے کے تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، ڈسٹرب نہیں کریں. یہ قرآن پاک کی توہین ہے. جنہوں نے آنا ہے وہ مرشد کے قدموں میں حاضری دیں نا، ایک ایک آئے نا، ایک ایک کو آنے دیں، لیکن لائن بنا کے ڈسٹرب نہیں کریں گے. بابا جی بیٹھ جائیں، اس طرح کھڑے نہ ہوں، بیٹھ جائیں. آپ یہ آگے آئیں. اب غور سے حضور بات کو سنیے گا. پھر سارے کھڑے ہو گئے. کیا تماشا ہے؟ ایک کوئی اٹھے آ جائے بس ٹھیک ہے، واپس لوٹ جائے گا، دوسرا آ جائے گا. اب غور سے حضور کہ امام غزالی کے راوی اپنے ہیں، چونکہ امام بھی
پائے کے عالم دین ہے اور محدث ہے. امام غزالی نے اس روایت کو بیان کیا میری طرف. دو چار جو میرے جیسے بیٹھے ہیں چلو وہی میری بات سنتے رہیں گے، باقی تو لنگر کھا کے لوٹ جائیں گے سارے. اب غور سے حضور میری، چونکہ مرشد کی تو اپنی مجبوری ہے، ان کے در پہ جتنے بھی سائلین آئے ہیں انہوں نے تو ہاتھ جانا ہے، ان سے بات بھی کرنی ہے. آپ کی کیا مجبوری ہے؟ آپ کی یہی مجبوری ہے کہ چپ کر کے تماشا دیکھتے رہنا. جو دو چار 10 ہیں، مجھے سب سے غرض نہیں ہے کہ زیادہ زور سے کوئی سبحان اللہ کہے گا. میں کلاس روم میں بیٹھنے والا آدمی ہوں، مجھے زیادہ، اور میں نے کہنا بھی نہیں ہے پوری گفتگو کے دوران کہ بولو، زور لگاؤ، یہ کرو، یہ میرا طریقہ نہیں ہے. آپ نے اپنے مزاج کے مطابق بات سنا. اب غور سے حضور میری بات کو سنیے گا، جو بات میں کہنے چلا ہوں. امام غزالی اسی روایت کو بیان کریں کہ نبی پاک نے وہ ٹہنی آ گئی، 2 ٹکڑے کر دیے، دونوں قبروں پہ رکھ دیے. اب صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. نہیں سمجھا. میرا خیال ہے ان لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. نیچے بیٹھ جائیں، جو آگے آ جائے گا پھر دوسرا اٹھ کے آ جائے گا، پھر تیسرا آ جائے گا. جی اب غور سے حضور میری بات کو سنیے گا، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. جی آپ ہی کہیں نا جی، میں نے ان کو کیا. اب غور سے حضور میری بات کو سنیے گا. بھئی یہی ہوگا کہ آپ ڈسٹرب کرتے رہیں گے تو میں منہ ادھر کر لوں گا. اب غور سے میری بات کو سنیے گا. امام غزالی اسی روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ٹہنی کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. جو اہل سنت کے باقاعدہ پکے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو نبی کے نوکر ہیں، مرشدان طریقت کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہوئے آپ سب کی، وہ غور سے میری بات کو سنیے گا اور سوچیے گا. میں نے کسی کو گالی نہیں دینی. ہم گولیاں مارنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ماؤں کی گود اجاڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم بہنوں کا سہاگ لوٹنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم بیٹیوں کا فیوچر تاریک کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم مساجد میں خون بہانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم امام بارگاہوں کی چٹائیاں خون آلود کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اسلام کا تقدس پائمال کرنے والوں میں نہیں ہیں. ہم تو محبت عام کرتے ہیں اور دعوت فکر دیتے ہیں. یہاں دعوت فکر ہے. صحابہ نے پوچھا کیوں رکھی؟ آپ نے کہا اندر قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. کوئی ایک صحابی 1434 برس کی تھی. لائیے قرآن پاک، میں ضامن دیتا ہوں، ہاتھ رکھتا ہوں قرآن پاک پہ. پیر صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، میرا اپنا یہاں آستانے سے آپ کو نمبر مل جائے گا. کوئی ماں کا لال میری اس بات کو چیلنج کر دے جو میں ابھی کہنے والا ہوں. کون سی؟ کوئی صحابی جتنے بھی وہاں پہ کھڑے تھے، کسی ایک نے پوچھنے والوں سے کہا ہو کہ تم نبی پاک سے پوچھ رہے ہو کہ قبر کے اندر کیا وجہ ہے؟ نبی تو جانتا کچھ نہیں. نبی تو جانتا کچھ نہیں. اور یہ آپ سے چونکہ فرسٹ ٹائم میں ملاقات ہے تو انٹرنیٹ پہ میرا یہ جملہ انتہائی مشہور ہے. چونکہ انٹرنیٹ پہ میرا 90 گھنٹے کا لیکچر بخاری شریف پہ ہے، 60 گھنٹے کا لیکچر تفسیر قرآن پہ ہے، اور تقریباً 600 کے قریب مختلف موضوعات پہ میرے لیکچر انٹرنیٹ پہ پڑے. تو جب بھی میں لائیو کال ہوتی ہے میری تو سوال و جواب ہوتے ہیں کہیں پہ، تو اکثر مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ کہیں. میرا یہ جملہ پورے ورلڈ کے اندر، بس اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو آسان بنا دیا کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ مولانا یہ روایت پڑھنے کے بعد غور کر کے جواب دو. نبی جانتا کچھ نہیں، بتا دیتا ہے. نہیں سمجھا سکتے. جانتا کچھ نہیں، بتا دیتا ہے. اچھا حضور نے ٹہنیاں رکھ دی. آپ سے پوچھا حضور یہ کیوں رکھی ہیں؟ آپ نے کہا جب تک ٹہنی ہری رہے گی، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، عذاب قبر سٹاپ کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا. کس طرح رکے گا؟ ٹہنی ذکر کرے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، عذاب قبر رک جائے گا. میں پوچھتا ہوں مولانا، ٹہنی افضل ہے یا محمد کا امتی افضل ہے؟ ہے وہ بھی محمد کی امت میں اس امتی کی بات کرتا ہوں جو حافظ قرآن ہے. وہ قبر پہ جا کے پڑھے تو آپ کی پیشانی پہ شکنیں نمودار ہو جاتی ہیں. اس حدیث کو پڑھ کر جواب دو. اگر ٹہنی قبر پہ اللہ کا ذکر کرے تو عذاب قبر معاف ہو سکتا ہے. اگر حافظ قرآن یا بیٹا یا بیٹی قبر پہ جا کے قرآن پڑھے تو عذاب قبر کیوں نہیں معاف ہو؟
اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہوگا؟ آپ مجھے کس طرح مطمئن کریں گے؟ لیکن جو بات میں آپ کو سنانے کے لیے لایا ہوں، امام غزالی کہتے ہیں، ان کا راوی جو بیان کرتا ہے، حضور میں نے پڑھا، میں یقین کیجئے کہ رو پڑا کہ میرے آقا کو اللہ نے کتنی عظمت عطا کی۔ نبی پاک ٹہنیاں رکھ رہے تھے، صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہا جب تک ہری رہیں گی۔ میں قبول کرتا ہوں اس ذمہ داری اس حوالے کی، جہاں آپ کہیں گے کورٹ میں، کچہری میں، پنچایت میں، آستانے پر، میں حوالہ دکھانے کو آؤں گا۔ تفسیر یوسف جو امام غزالی نے لکھی ہے، امام غزالی کے راوی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی سرکار کے ہاتھ وہیں پہ تھے، آپ نے کہا جب تک ہری رہیں گی۔ اگلا جملہ ابھی آپ نے کہا نہیں تھا کہ وہ ٹہنیاں نہ رہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پودوں کی صورت عطا فرمائی، ان کو پودے بنا دیا۔ یہ تو ہے کہ ایک بار سیدہ زہرا کے بابا سے منہ سے کوئی بات نکل جائے، صرف ایک بار ویسے ہی بتانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قانون کا حصہ بناتے ہوئے ان کی نیچر کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ویسے انہوں نے سوکھ جانا تھا، اب وہ پودے بن گئے، سال ہا سال تک قبر پہ اللہ کا ذکر ہوتا رہا۔ تو نبی ایک بار جس کے لیے کہہ دے کہ یہ ہرا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہرا بنا دیتا ہے، پودا بنا دیتا ہے۔ تو جن کے لیے راتوں کو رو رو کر نبی نے دعائیں مانگی، ان کو جنت نہیں ملے گی۔ بہت دور چلے آئے، علماء نے اس سے یہ قاعدہ نکالا کہ ٹہنی یا درخت جب تک ہرا رہتا ہے اس وقت تک زندہ رہتا ہے، جب سوکھ جائے تو مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ درخت کا تنا سوکھ گیا، مردہ ہو گیا، اس کو کاٹ دیا گیا، تختے بنا لیے گئے، ایک مخصوص ماڈل دے کر کشتی تیار کر دی گئی۔ تو ان مردہ تختوں کو اللہ تعالی تمہیں اور مجھے فائدہ دینے کے لیے درمیان میں وسیلہ بنا رہا ہے۔ جو مر جائے وہ تو فائدہ ہی نہیں دیتا نا، کیا جانا ہے مزار شریف پہ، کیا لینے جانا۔ اور ٹھیک ہے، حضرت صاحب ہوتے تھے، ہم چلے جاتے تھے، پیر صاحب موجود تھے، وہ ہمارا حال پوچھ لیتے تھے، ہم سے ہاتھ ملا لیتے تھے، ہمارا دکھ۔ اب تو وہ قبر میں جا چکے۔ جس کے تن کے اندر جان نہ رہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ادھر میری طرف دیکھ لو، یہ حضور میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، یہ ایک پریکٹیکل آج کرنا ہے ہم نے۔ یہ گلاس ہے، شیشے کا گلاس ہے، اس کے اندر پانی ہے، یہ لیکوڈ چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پانی ہے۔ پڑھے لکھے کثیر تعداد میں آپ یہاں پہ افراد موجود ہیں، قبلہ پیر صاحب آپ بھی ہیں اور باقی بھی دانشور علماء تشریف فرمائیں۔ یہ گلاس کے اندر جو پانی ہے اس کو ہم پانی کہتے ہیں، عرب والے اس کو ماء کہتے ہیں، ایران والے اس کو آب کہتے ہیں، انگریز اس کو واٹر کہتے ہیں، سنسکرت زبان میں اس کو جل کہا جاتا ہے یہ پانی۔ میرا اس پہ یہ سوال ہے اپنے مخالفین سے، جو اولیاء کرام کی اس کیفیت کو نفع بخش نہیں مانتے جب وہ اپنے مزار میں ہوتے ہیں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے اتنا بتا دو، یہ پانی جو ہے اللہ کی مخلوق تو ہے، لیکن کیا یہ جاندار مخلوق ہے کہ بے جان؟ غور سے میری بات کو سنیے گا، کیا یہ جاندار مخلوق ہے کہ بے جان؟ بے جان مخلوق ہے۔ پوری دنیا کے تمام جتنے بھی علماء ہیں، خواہ وہ سائنسدان ہیں یا وہ تاریخ دان ہیں یا محدثین ہیں، شارحین ہیں، مفسرین ہیں، وہ جتنے بھی علماء ہیں سائنس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں کہ پانی بے جان مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے سر، تو جو بے جان ہو جاتا ہے وہ تو فائدہ نہیں دیتا۔ کیا بڑے حضرت صاحب کا نام کیا تھا جن کا آج عرس؟ خواجہ حافظ محمد نظام الدین اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ، باقاعدہ حیات ہیں یا آپ کا عرس مبارک؟ آپ پردہ فرما دیں۔ ٹھیک ہے حضور، ان کی جان نکل گئی، خود بے جان ہو گئے۔ جو بے جان ہو جائے وہ تو فائدہ نہیں نہ دیتا، تو پانی بھی تو بے جان مخلوق ہے نا۔ اب اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کروں یا قرآن سے پوچھوں؟
قرآن کہتا ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو جو زندگی دی ہے وہ پانی کے سبب سے دی ہے۔ خود بے جان ہے مجھے حیات دے رہا ہے، خود بے جان ہے پودے کو پروان چڑھا رہا ہے، خود بے جان ہے اپنا فیکٹریاں چل رہی ہیں، خود بے جان ہے ڈیم بن رہے ہیں، بجلی بن رہی ہے، خود بے جان ہے کیا کچھ ہے جو پانی کے بغیر بنتا ہے، کچھ بھی پانی کے بغیر نہیں۔ ہر کسی کو حیات پانی دے رہا ہے، خود بے جان ہے۔ تو اس کا ایک گھونٹ پینے سے پہلے مولانا اتنا سوچ لینا کہ بے جان فائدہ نہیں دیتا تو آج کے بعد نہ پیا کرو نا۔ یہ تو پریکٹیکل ہے، میں تو کسی کو برا نہیں کہتا ہوں، سوچ دعوت فکر تو پیش کرنا میرا حق بنتا ہے نا حضور والا، یہ بے جان ہے نا۔ میرے مرشد کریم خواجہ نظام الدین اب غور کیجئے گا حضور والا، یہ پانی بے جان ہے۔ اگر بے جان فائدہ نہیں دیتا مزار پہ نہیں جانا، بے جان فائدہ نہیں دیتا اس کے در پہ نہیں جانا، جو بے جان ہو گیا وہ فائدہ نہیں دیتا تو کس منہ سے پانی کا ایک ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے؟ یہ پانی تجھے پاک کرتا ہے، تیرے کپڑے پاک کرتا ہے، تیرے کھیتوں کو ہریالی دیتا ہے، تیری بلڈنگیں بناتا ہے، تیرے سارے بزنس یہ پانی کراتا ہے، بے جان ہے فائدہ نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا گلاس تیرے ہاتھ میں دے کر ایک قطرہ تیرے حلق سے نیچے اتار کر تجھے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا۔ یہ بے جان فائدہ دے سکتا ہے نا، تو جب اس کی جان نکل جائے گی تو اس کا وجود مسعود بھی پوری دنیا کے لیے باعث رحمت ہو سکتا ہے، جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس کی یاد میں گزر گیا۔ اب یہاں پہ ایک بات عرض کروں، پھر ایک اور کشتی کی طرف میں چلا جاؤں گا، پھر اس کا تذکرہ ہم قرآن پاک میں دیکھیں گے۔ سب ہوا کیا، یہ بے جان مردہ تختے کسی انسان نے کاٹے، ان کو مخصوص ماڈل کسی انسان نے دیا، ان کو جوڑا کسی انسان نے، جب یہ بن گئی تو کشتی کہلائی۔ کیا یہ لکڑ نہیں ہے؟ تو آپ جو کشتی بناتے ہیں ان سے جا کے کہیں نا کہ بھائی میں لکڑ لینے آیا ہوں، تول کے دے دو۔ کیا سنا لکڑ لے کیا، یہ لوہا ہے سن، یہ تول کے کباڑی کے پاس بیچیں تو کتنے کا ہوگا؟ یہ زیادہ سے زیادہ 100 کا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کیا جہاں سے مارکیٹ میں یہ ملتا ہے وہاں جا کے کیا کہیں گے کہ مجھے لوہا چاہیے؟ آپ سٹینڈ مانگیں گے۔ جب یہ لوہے سے سٹینڈ بنا تو ویلیو اپ ہو گئی، جب لکڑ سے کشتی بنی تو مارکیٹ ویلیو اپ ہو گئی۔ اب وہ ہے لکڑ، کوئی عالم، کوئی قاری، کوئی حافظ، کوئی مدرس، کوئی سائنسدان، کوئی دانشور، کوئی سکالر اسے لکڑ نہیں کہتا، ہر کوئی کشتی کہتا ہے، ہر کوئی کشتی کہتا ہے، ہر کوئی کشتی کہتا ہے۔ جس کو انسان کا ہاتھ لگے، جس کو انسان کا ہاتھ لگے، اس کے روپ میں اتنا نکھار آ جاتا ہے کہ اس کی ذات تک کسی کی نظر نہیں جا سکتی۔ جس کو رحمان نے پیار سے بنا کے بھیجا ہے تو اس کی ذات کو ڈسکس کرنا چاہتا ہے، تیری اوقات کیا ہے کہ تو محمد کی ذات کو سمجھ سکے؟ ایک بات ہے حضور، اب دوسری بات سنیے گا کہ بنایا انسان نے لیکن اللہ نے اس کو وسیلہ تیرے اور اپنے درمیان بنا دیا۔ اب میں یہاں پہ ایک دوسری بات کر کے پھر میں آگے چلوں گا۔ بناتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ اس کو بندے اور اپنے درمیان وسیلہ بنا دیتا ہے کشتی کو۔ تو جس کو انسان بناتا ہے، اور بنانے والا پتہ نہیں نماز بھی پڑھتا تھا کہ نہیں، وہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما پہ عمل بھی کرتا تھا کہ نہیں، وہ پتہ نہیں مسلمان بھی تھا کہ نہیں، کون تھا کشتی کا بنانے والا، اس کے بارے میں کوئی ڈیٹا معلوم نہیں، کسے باسط کوئی بنانے والا۔ جس کو انسان بنائے اس کے وسیلے کا تو مولوی انکار نہیں کرتا، جس کو رحمان نے بنا کے بھیجا ہے اس کا انکار کیسے ہوتا ہے؟
हुजूर एक और कश्ती को मैं देखता हूं तो हैरान रह जाता हूं। हजरत सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों को कश्ती में बिठा नहीं समझाने से मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून इन दोनों ने सफर किया। रोटी भी घर से ली, मछली के कबाब भी घर में बनाए, ठीक हो गए। सफर करके चले। मौलवी से इतना पूछ लीजिएगा आंखों में आंखें डाल के प्यार के साथ एहतराम के साथ कि गैरुल्लाह की तरफ जाना तो नाजायज है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलने जा रहे हैं। क्या सुनाऊं मैं? क्या खिज़र अलैहिस्सलाम खुदा थे? वो उनसे मिलने जा रहे थे। मजमाल बहरैन वहां पहुंच गए। मूसा अलैहिस्सलाम महवे इस्तराहत हो गए। यूशा बिन नून बैठे इंतजार में। वो भी नबी हैं, यूशा बिन नून भी नबी है। मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत यूशा बिन नून के हवाले से एक ऐसी रिवायत मौजूद है जो अक्ल इंसानी को हैरान कर देती है। जब यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम का दौर आता है ना, इमाम मुस्लिम इसको बयान करते हैं मुस्लिम शरीफ के अंदर मुस्तनद हवाले के साथ, तो वो मैदान जंग में काफिरों से जंग कर रहे थे। जंग करते करते आपकी नजर जो आसमान पर पड़ी सूरज की तरफ, तो आपने देखा कि सूरज तो ढल रहा है। वक्त इंतजार नहीं करता, सूरज इंतजार नहीं करता। ये मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? घर में खुशी हो या गमी हो, डूबना है तो डूब जाता है, तुलू होना है तो हो जाता है। न रात इंतजार करती है न दिन इंतजार करता है। ऐसा है या गलत है? दुरुस्त कह रहा हूं हुजूर। अब गौर से मेरी बात को सुनिएगा। आपने देखा कि सूरज तो 1-2 घंटे के बाद डूब जाएगा, और अब जंग की पोजीशन ये है कि मुझे तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा मिले तो इस्लाम गालिब आ जाएगा, कुफ्र मगलूब हो जाएगा। लेकिन वक्त मिल नहीं सकता, सूरज डूब जाएगा। आपने जंग के मैदान में जंग लड़ते लड़ते, मेरी तरफ देखेंगे जो सुनना चाहते हैं, मैदान में जंग लड़ते लड़ते आपने तलवार को रखा जमीन पर और उंगली उठाई आसमान की तरफ, सूरज की तरफ, और आवाज देकर कहा, ऐ सूरज जिसकी तू नौकरी कर रहा है, काम मैं भी तो उसी का ही कर रहा हूं। गौर कीजिएगा। बस ठीक है, आपका मिजाज है, मैंने नहीं कहना कि इससे ज्यादा ऊंची या ऐसा, वो आप अपने नौकरी करेंगे, मैंने अपने तय नौकरी करनी है। आपने इशारा किया सूरज की तरफ, कहा जिसकी तू नौकरी कर रहा है ना, बस शम्सु तजरी ले मुस्तक़र्रिन लहा, जा रहा है अपनी रेजिडेंसी की तरफ, उसी का काम तो मैं भी कर रहा हूं। और सुन, जब तक इस्लाम गालिब ना आ जाए अपनी जगह से एक जर्रा बराबर आगे मत जाना। कहते हैं घंटों तक सूरज रुका रहा, जब तक इस्लाम गालिब ना आया सूरज आगे न चला, इसलिए कि यूशा बिन नून ने उसको हुक्म दे दिया था। अब यहां मैं पूछना चाहता हूं, मौलाना किधर गई तेरी फिक्र, किधर गया तेरा फलसफा, किधर गया तेरा कयास? यहां आके क्यों स्टॉप हो जाता है? जवाब दे। अगर यूशा बिन नून का हुक्म मानकर सूरज घंटों तक एक जगह पे रुक सकता है, तो मोहम्मद का इशारा देखकर अली के लिए वापस नहीं लौट सकता। अब गौर से मेरी एक बात सुन लीजिए। मैंने आगे जाना है, बहुत आगे जाना है और बहुत कम वक्त में जाना है। गौर से मेरी बात को सुनिएगा। हजरत यूशा बिन नून बैठे हुए थे, देखा ना तो हजरत दस्तरखान में हलचल मची। उन्होंने गिरहें खोल दी, खोल के देखा तो सर काट के घर फेंक आए थे। यहां सर भी सलामत था, आंखें भी सलामत। दुम काट के घर छोड़ आए थे, यहां दुम भी सलामत थी। बाकी फाजिल आजाद जो उसके होते हैं, कांटे वगैरह, वो भी ठीक थे। पेट काट के चाक करके आलाइशें निकाल दी गई थी, लेकिन यूं लगता है कि जैसे बाईपास भी नहीं हुआ, कोई निशानी नहीं है। मछली तड़पी और जैसे ही गिरा खुली दस्तरखान की, मछली ने जंप लगाया और पानी के अंदर चली गई। उलमा बैठे हैं, हुफ्फाज बैठे हैं, मैं गलत कहता हूं तो मेरा गिरबान पकड़ के नीचे उतार दें। मिंबर रसूल पर झूठ बोलने का किसी को हक नहीं देते हम जमात वाले। पढ़िए कुरान में क्या है, फत्तखज़ा सबीलहू फिल बहरे सरबा सरबा सरबुन।
غار بن گیا، ایک سوراخ بن گیا، اور مچھلی بالکل درمیان میں اسٹریٹ اس طرح جا رہی ہے، نہ پانی کو ادھر ٹچ کرتی ہے، نہ ادھر، نہ اوپر نہ نیچے، نہ فوق نہ تحت، نہ یمین نہ یسار، پانی کو ٹچ نہیں کرتی، بالکل اسٹریٹ درمیان میں جا رہی ہے، پر نہیں ہے، پرواز کر رہی ہے. بس شاید کوئی سمجھ لے گا. میں نے پر نہیں تھے، پرواز کرتی ہوئی جا رہی تھی. اس پر امام راضی نے بہت لکھا، اس پر اپنا علامہ ابن جریر نے بہت کلام کیا. میں وہ ساری آراء اگر عرض کروں تو بہت ڈھیر سارا ٹائم چاہیے مجھے، لیکن میں جس طرح کلاس روم میں ہر سال جب یہاں پہ اسباق آتے ہیں، جس طرح میں اپنے اسٹوڈینٹس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پانی جب لوٹ کے گئی نا، مچھلی جب لوٹ کے گئی نا پانی میں، تو پانی نے اس طرح سوراخ بن گیا، ہٹ گیا پیچھے پانی، تو پانی نے دکھایا تھا نخرہ کہ پھر آ گئی ہے نا، میرے بنا جی نہیں سکی نا. اور یہ حضور ایسا ہوتا ہے، میری کلاس میں سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ چلا جاتا ہے تو مہینے کے بعد پھر آتا ہے، استاد جی مہربانی کریں مجھے اپنی کلاس میں بٹھا لیں، مجھے نہیں سمجھ آتی تو میں تو نالائق ہوں، جاؤ جا کے کسی اور سے پڑھ لو. یہاں آستانے سے قبلہ صاحبزادہ صاحب سے کوئی روٹ کر خلیفہ چلا جائے کہ حضور آپ کے پاس تو دھکے کھاتے ہوئے بال سفید ہو گئے، ابھی تک خلافت نہیں ملی. مارکیٹ میں آج کل خلافت بہت جلدی مل جاتی، بڑے بڑے پیر اویلیبل ہیں جو شام کو مرید کرتے ہیں، صبح خلافت بھی مل جاتی ہے اور نئے 313 اور پھنسانے کا حکم نامہ بھی مل جاتا ہے. اب اگر کوئی یہاں آستانے سے چلا جائے حضور میں، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے بھی چلا جائے، وہ دھکے کھا کے 2-3 سال کے بعد لوٹ کے آئے گا تو صاحبزادہ سب نخرہ تو دکھائیں گے یار یہ تو فقیروں کا ڈیرا ہے، یہاں کیا ملنا ہے، جا کوئی اور جا کے پیر تلاش کر. اسی طرح حضور والا بیٹا جب ناراض ہو کے کبھی چلا جاتا ہے چچا کے پاس، ماموں کے پاس، ماں ساری رات روتی ہے، باپ کو قرار نہیں ملتا، لیکن جس دن لوٹ کے آتا ہے نا تو ماں اندر سے رو رہی ہوتی ہے، اندر سے ایک لمحہ بھی اسے جدا نہیں کرنا چاہتی، لیکن اوپر سے نخرہ دکھاتی، جا نا جی لیں گے ہم، جا چلا جا ماموں کے پاس، جا چلا جا چچا کے پاس. تو اسی طرح پانی نے بھی نخرہ دکھایا، لوٹ آئی ہے نا، میرے بنا جی نہیں سکی نا، پھر آنا پڑا نا میرے پاس، لیکن اس نے ٹچ نہیں کیا پانی کو، ادھر ادھر اوپر نیچے بالکل درمیان میں. اور دیکھنے والا کون ہے، گواہی کون دے رہا ہے؟ حضرت یوشع بن نون، اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے اجمالاً. تا حد نظر وہ پانی کو ٹچ نہیں کرتی. ایک جملہ کہوں گا، اگر آپ تک کنوے کر پایا تو میں دعوے سے کہتا ہوں میں نے کبھی کسی کو کاپی نہیں کیا، اور جو میں اب کہنے چلا ہوں یہ میری 29 برس کی محنت ہے جو آج پرائی ہو جائے گی، اور اگر ویڈیو بن رہی ہے تو کل 20 روپے میں بک جائے گی. غور کیجئے گا، یہ سی ڈی بک جائے گی بڑی آسانی کے ساتھ، ہر کوئی اس کو سن لے گا. آگے پھر کس طرح لوگ بیان کرتے ہیں ان کی اپنی مرضی کی بات. غور سے پانی نے نخرہ دکھایا، یہ بالکل اسٹیٹ درمیان میں پرواز کرتی ہوئی گئی، اور بزبان خاموشی، حضور والا آپ سنیں، بزبان خاموشی وہ مچھلی پانی کو پیغام دیتی گئی کہ بیت گئے وہ دن جب میں تیری محتاج ہوا کرتی تھی، اب میں رسول کے در سے ہو آئی. بات سمجھ نہیں، ابھی بات پوری نہیں سمجھ آئی. اللہ کرے، دعا کریں کہ میرا مولا مجھے توفیق دے دے کہ میں اس طرح گفتگو کروں کہ لوگ آسانی سے سمجھ لیں. بہت نالائق ہوں نا، بات پوری طرح سمجھا نہیں پاتا ہوں. اب غور سے سنیے گا، اس نے کیا کہا، بیت گئے وہ دن جب میں تیری محتاج ہوا کرتی تھی، اب میں رسول کے در سے ہو آئی ہوں. تو میں پوچھتا ہوں مولانا مجھے اتنا بتا دو، ذاکروں سے پوچھتا ہوں، مجتہدوں سے پوچھتا ہوں، جواب دو، جو در سے ہو کے آئے وہ پانی کا محتاج نہیں جو گھر میں پلا. نہیں، بالکل نہیں. 2-4 ساتھیوں کے بغیر مزہ نہیں آ رہا مجھے بات کرنے کا. غور کیجئے گا کیا ہے، جو گھر میں رہا، پلا، آغوش میں پلا، کاندھوں پہ کھیلا، وہ تیسرے دن اتنا پیاسا ہو گیا تھا
کہ پانی کے قطروں کی بھیک مانگنے کے لیے یزید کے کتوں کے سامنے اپنے بیٹوں کو پیش کرتا ہے، 2 قطرے پانی کے پلا دو میرا اصغر مارا جائے گا، 2 قطرے پانی کے پلا دو میرا اصغر مارا جائے گا۔ مجھے کہتے ہیں راوی نے بیان کیا، تم انکار کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں راوی ہے نا، رسول تھوڑا ہے۔ بڑے بڑے راویوں پہ بحث ہوتی ہے، اس راوی کی اوقات کیا ہے؟ سن، ایک طرف راوی کی روایت ہے، دوسری طرف میری جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور ادھر حسین کی عزت کا سوال ہے۔ تو نے حسین کو یزید کے کتوں کے سامنے منگتا بنا کے کھڑا کر دیا۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں حسین کوئی اور ہوگا جو منگتا ہوگا، میرا حسین کل بھی سخی تھا، آج بھی سخی۔ اچھا، اب ایک یہاں پہ نئی صورت مسئلہ جو ہے اس کو چلا لیتے ہیں۔ اب یہ مچھلی زندہ ہوئی، اس کی زندگی کے لیے حضور دعا کس نے مانگی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زندہ تو ہو گئی نا، قرآن نے بتا دیا، پانی کے اندر بھی چلی گئی، یہ زندہ ہونا تو ثابت ہو گیا، لیکن اس کی زندگی کے لیے کس نے ہاتھ اٹھائے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، وہ تو سو رہے ہیں۔ یوشع بن نون، وہ تو بیٹھے ہوئے۔ خضر علیہ السلام ابھی آئے نہیں۔ اس کو زندگی جو ملی یہ کس کی دعا سے؟ کس نے اپنی ریکویسٹ فارورڈ کی تھی اللہ تعالیٰ کی کورٹ کے اندر کہ یا اللہ یہ مہربانی کر اس کو؟ نہ وہ پہنچے ہیں، نہ ان دونوں نے دعا کی، پھر بھی اللہ نے اس کو حیات عطا کر دی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بول رہے ہیں؟ اب غور سے حضور میری بات کو سنیے گا، یہ بات نہیں بالکل، ان کو قرآن پاک کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اب غور سے حضور میری بات کو سمجھیے گا، جو بات میں کہنے چلا ہوں۔ کس نے دعا مانگی تھی اس کی زندگی کے لیے؟ یہ میں نے سوال اٹھایا، علماء بیٹھے۔ میں غلطی اگر کہیں پہ کروں گا تو یہ کرم نوازی فرمائیں گے، میری اصلاح کر دیں گے، تاکہ اتنے عظیم الشان اجتماع کے اندر کسی کا عقیدہ ڈیمیج نہ ہو جائے۔ غور سے سنیں، کس نے دعا مانگی تھی؟ دعا مانگنا ثابت نہیں، خضر علیہ السلام آئے نہیں، موسیٰ علیہ السلام محو استراحت ہیں، یوشع بن نون بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہیں، وہ بھی دعا نہیں مانگ رہے، انہوں نے گریں کھولی، گانٹھیں کھولی اور یہ پانی میں چلی گئی۔ کس نے دعا مانگی؟ اجازت دیں علماء جتنے بھی تشریف فرمائے، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، جناب صدر آپ بھی اجازت دیں تو میں لب کشائی کروں۔ کسی نے دعا نہیں مانگی، پھر بھی اس کو زندگی مل گئی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی جگہ تھا، مجمع البحرین، یہ وہ جگہ تھی جہاں اس کے محبوب سے ملاقات ہونی تھی خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو زندہ کر کے قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا، جب محبوبوں کے در پہ آ جاؤ تو یہ مت سوچنا کہ مانگو گے تب ملے گا، نہیں مانگو گے تب بھی مل جائے گا۔ یہ اس سے نتیجہ ثابت ہے۔ اچھا، خضر علیہ السلام تشریف لے آئے، اب اتنی دور سے 2 نبی آئے تھے، معزز مہمان تھے، وہ خود بھی نبی ہیں خضر علیہ السلام، تو ان کو لے کر اب خضر علیہ السلام کو گھر جانا چاہیے تھا۔ آپ اس لیے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے۔ حضور مجھے 29 سال ہو گئے دھکے کھاتے ہوئے، میں نے علماء سے بھی ڈسکس کی، کیا خضر علیہ السلام کا گھر دریا کے پار تھا؟ کیا بے پار گھر ہوتا تو پھر کشتی کا انتظار تھا نا، ٹھیک ہے، بھی نہیں تھا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اپنے مہمان کو ہم ریسٹورنٹ لے جاتے، کسی اچھے ہوٹل میں لے جاتے، تو کیا پار کوئی سرائے تھی؟ یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، کیا مزہ ہوتا کہ حضرت خضر علیہ السلام مہمانوں کا ہاتھ پکڑتے دونوں کا اور پانی کے اوپر قدم رکھتے تھے، پانیوں پہ حکومت جو تو پانی آپ کے قدموں کو چومتا ڈبوتا نہ، مہمانوں کو بھی پتہ چلتا کہ ہمارا میزبان کیسا ہے۔ یہ اب ہاتھ پکڑتے پانی کے اندر چلے جاتے۔ مچھلی کو پانی راستہ دیتی ہے، نبیوں کو نہیں دیتی۔
تو پانی کے اندر اتر جاتے، سمندر کے خزانے بھی دیکھتے، عجائبات بھی دیکھتے اور منزل تک بھی چلے جاتے. ایسا بھی نہیں کیا. اب تینوں کھڑے ہیں کسی کشتی کی انتظار میں، تو مولوی صاحب کی رگ یہاں پہ پھڑکتی ہے. وہ کہتے ہیں جو نبی خود پار نہیں جا سکتا، محتاج ہے کشتی کا، وہ تجھے پار کس طرح لے کے جائے گا؟ تو کس طرح اپنے مرشد پہ اتنا اعتماد کر کے ٹرسٹ کر کے بیٹھا ہے؟ وہ تو خود انتظار میں ہے کہ کشتی آئے گی تو پار جاؤں گا. اور کشتی والے بےچارے دور چلے گئے تھے. وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ یار آج کنارے پر جو یہ 3 مسافر کھڑے ہیں، ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ ان جیسا ہے کوئی نہیں، ان جیسا ہے کوئی نہیں. وہ بیچارے آدھے دریا سے واپس لوٹ کے آئے، ان کو بٹھایا. حضرت خضر علیہ السلام نے بیٹھتے ہی کیا کیا؟ کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا. آپ بھی سنتے ہیں سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن میں گزر جاتے ہیں. کتنے برسوں کے بعد میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، وہ کشتی تھی یا کوئی ڈیکوریشن پیس تھا کہ خضر علیہ السلام نے بیٹھتے ہی تختہ نکال دیا؟ کیا کشتیوں کے تختے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ جو چاہے پکڑے نکال دے؟ یا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کوئی ہتھوڑا تھا، کوئی اوزار تھے جس کے ذریعے انہوں نے وہ تختہ جو تھا وہ توڑ دیا، نکال دیا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا. کیا تھا؟ آپ نے ہاتھ بڑھایا، تختہ ادھر آ گیا. بات نہیں سمجھا نہیں سکا میں. آپ نے ہاتھ بڑھایا، ارادہ جو ہو گیا تو تختے نے اپنی جان پیش کر دی. اب موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ سوال کیا، قال اخرجتها لتغرق اهلها. موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور والا آپ نے یہ کیا کیا؟ تختہ نکال دیا تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں. لتغرق اهلها کے الفاظ جو ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ تختہ ایسی جگہ سے نکالا گیا تھا جہاں پانی اندر آ سکتا تھا. تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ 16ویں پارے کے فرسٹ پیج پر ہے کہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں ڈبونا نہیں چاہتا. فَأَرَدْتُ میں نے چاہا، فَأَرَدْتُ میں نے چاہا، نہیں سمجھا سکا. فَأَرَدْتُ میں نے چاہا. مولوی تیرا قلم ٹوٹ کیوں نہ گیا؟ تیرے ہاتھ، تیرا بازو پیرالائز کیوں نہ ہو گیا جب تو نے لکھا کہ محمد اور علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، محمد اور علی کے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. خضر کہتے ہیں فَأَرَدْتُ میں نے چاہا. میرے آقا، میرے لجپال، میرے ہادی، میرے سائیں اور ہم سب کے مرشد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے. حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم سب مومنوں کی ماں ہیں، ان کے چہرے پر افسردگی کے آثار دیکھے. سرکار نے پوچھا خیر تو ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں، بالکل ٹھیک ہے. یہ جب بندہ دکھی ہو اور شکوہ نہ کر رہا ہو اور ٹھیک ہے کہہ رہا ہو تو اس کے چہرے پہ کرب کچھ زیادہ ہوتا ہے. اس کے کہنے کا انداز سامنے والے کو رلا دیتا ہے، اس کے جگر پہ چھریاں چلا دیتا ہے. اور پھر وہ جو ہے بھی محبوب کائنات. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے پوچھا خیر تو ہے؟ نہیں حضور کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے، خیریت ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ 7 دن ہو گئے نہ چولہے میں آگ جلی، نہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے. تو نبی علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر جو کچھ کہا، اٹھاؤ مشکات اور لاؤ صحائح ستہ کی مستند ترین حدیث کی کتابیں، نبی کے الفاظ موجود ہیں. یا عائشہ تو اے عائشہ، الفاظ سنیے گا، یا عائشہ تو اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، لو شئتو شئنا متکلم کے سیگے آئیں گے. شئتو واحد کے لیے آئے گا، شئنا تسنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم کے لیے آئے گا. لو شئتو اگر میں چاہوں. مولوی کہتا ہے محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. مولانا اپنے طرز عمل پہ غور کر، اپنے تصور کو درست کر، عقیدے کی بنیاد صحیح کر. نبی کہتا ہے اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، لو سے تو اگر محمد چاہے، میں اگر چاہوں. آگے سنیں گے یا بس کروں گا؟
کہ عائشہ اگر میں چاہوں لسارت، اب یہ علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، سارت کہتے تب بھی عبارت مکمل تھی، لسارت کیوں کہا؟ نہیں سمجھا نہیں سکا۔ یہ لام تاکید کا کیوں لگا؟ یہ میرا کلاس روم نہیں ہے، نہیں تو میں اس پہ نظائر پیش کرتا، احادیث سے بھی پیش کرتا، قرآن پاک سے بھی پیش کرتا، پھر اس کا ڈیٹا بھی بیان کرتا، بات لمبی ہو جاتی، پھر شیتوں پہ بھی بات کرتا۔ شیتوں سے پہلے لو ہے، عربی میں لو کتنے معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، باتیں لمبی ہو جائیں گی ساری۔ لو شیتو لسارت معیا جبال الذهب اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب سنیے نبی کیا کہتا ہے، عائشہ پریشان ہو، تیرا شوہر عالمین کا نبی محمد، میں اپنے بارے بتا رہے ہیں، میں اگر چاہوں تو بس 7 دن کا فاقہ، پریشان ہو تو کیا سمجھتی ہے تیرے شوہر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں؟ میں اگر چاہوں تو لسارت، سارت چلے نہیں، لسارت ضرور چلے۔ ایک مریدین آپ آتے ہیں تو صاحب حکم دیتے ہیں کہ بھی آپ نے کل آنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کو دیکھ کے کہتے ہیں تو نے ضرور آنا ہے۔ تو جس کو ضرور کا کہیں گے اس کے لیے آنا لازم ہو جائے گا، دوسرے کی مرضی آ جائے تو اس کے لیے فضیلت ہے، نہیں آئے گا تو نہیں۔ لیکن جس کو کہا کہ ضرور آنا ہے اسے آنا پڑے گا۔ تو نبی کہتے ہیں عائشہ اگر میں چاہوں لسارت تو ضرور چلے، معیا میرے ساتھ، جبال ان پہاڑ، الذهب سونے کا بن کر۔ نبی کہتے ہیں 7 دن چولہے میں آگ نہیں جلی، پریشان ہوتی ہو، محمد اگر چاہے تو یہ پہاڑ جو احد کا سامنے کھڑا ہے یہ صرف سونے کا بنے نہیں، سونے کا بن کر محمد کے غلام کی صورت میں ساتھ ساتھ چلا کر۔ اللہ آپ سب کا بھلا کرے، اللہ آپ سب کو دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی نوکری مزید اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ لیکن سوچئے گا حضور بات کیا ہو گئی؟ آپ کو صبح کہیں گے نہیں مولوی یہ حسین احمد مدنی نے بات سنا دی، آپ کو سنائی تو روایت تھا، اس کا فلاں راوی مجہول الحال ہے، فلاں مستور الحال ہے، فلاں کذاب ہے، فلاں دجال ہے، فلاں کو فلاں نہیں مانتا، فلاں کو۔ آپ کا تو بدن کانپنے لگے گا، آپ کو تو یہ نہیں پتا مستور الحال کیا ہوگا، مجہول الحال کیا ہوگا۔ آپ کہیں گے شاید واقعی یار عرس پہ گئے تھے، حسین احمد مدنی نے بس خام خواہ کی بڑ ہانک دی۔ سنیے حضور والا، اچھا وہ کہے گا کیا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ بنائے پتھر، نبی بنائے سونا، یہ تو اللہ کا مقابلہ ہو گیا۔ نبی اللہ نے بنایا پہاڑ کو ساکن ایک جگہ، نبی کہتا ہے لسارت یہ چلے گا میرے ساتھ، یہ تو اللہ کا مقابلہ ہو گیا، یہ شرک ہو گیا۔ اللہ نے تو پتھر بنایا، نبی سونا بناتا ہے۔ اللہ نے ساکن بنایا، نبی چلنے والا بناتا ہے۔ یہی تو سنیوں کا عادت ہے، ایسی روایات پڑھ دیتے ہیں جو بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہوتی۔ میں پوچھتا ہوں مولانا اس روایت پہ تو مولوی اعتراض کر دے گا، آپ یاد کریں گے اگر میں سنا دوں؟ روایت پہ تو اعتراض ہو گیا کہ پتھر کو سونا بنا دے نبی، تو اللہ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو اٹھانا قرآن، رب نے اندھا بنایا، عیسیٰ علیہ السلام نے آنکھیں دی، رب نے کوڑ کا مرض لگایا، عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیر کے شفا دی، رب نے مار دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، جنازہ قبرستان میں مت لے کے جاؤ، چارپائی میرے در پہ لے کے آؤ۔ خدا نے مار دیا، نبی نے زندہ کر دیا۔ وہاں مقابلہ نہیں ہوتا، مدینے میں مقابلہ ہوتا ہے، وہاں شرک نہیں ہوتا، یہاں کے شرک ہو جاتا ہے۔ حضور نہ وہاں نہ یہاں کہیں بھی شرک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ رب نے اندھا کیا، نبی نے ہاتھ پھیر کے آنکھ دی، رب نے کوڑ کا مرض لگایا، نبی نے ہاتھ پھیر کے شفا دی، رب نے مار دیا، نبی نے زندہ کر کے قیامت تک کے انسانوں کو پیغام دے دیا۔ جس کا نبی، جس کا بندہ اتنا پاورفل ہے، اس کا خدا کتنا طاقتور ہوگا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ سنو، میں نے ڈبونے کے لیے تختہ نہیں اکھیڑا، میں نے صرف اس میں عیب پیدا کیا تھا، اور عیب بھی کہاں جہاں سے پانی اندر آ سکتا ہے۔
تو مسکرائے خضر علیہ السلام کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں کہ پانی اندر آئے لوگ ڈوب جائیں گے. کتنے ڈوب گئے اور کشتی سارا دن چلتی رہی, پھر اپنی منزل پہ پہنچی. کتنے کوس کا فاصلہ ہے, آن دی ریکارڈ اپنا تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے. سارا دن کشتی نے سفر کیا, ایک قطرہ بھی پانی کا اندر نہ آیا. تھی عیب والی پر خود بھی پار لگ گئی, جو ساتھ تھے ان کو بھی پار لے گئی. نہیں سمجھا نہیں سکا. تھی عیب والی لیکن جو متعلق ہوئے ان کو پار پہنچا دیا, ڈوبنے نہیں دیا. تھی عیب والی, نہیں سمجھا نہیں پایا میں بات. تھی عیب والی, ڈوب سکتی ہے لیکن سارا دن پریکٹیکل کروایا, قطرہ بھی اندر نہیں آیا. پتہ یہ چلا چاہے تیرے اندر جتنے عیب ہوں, پیچھے کسی کا ارادہ ہو تجھے منزل پہ پہنچانے کا, پیچھے کوئی اویسی بیٹھا ہو, پیچھے کوئی چشتی رنگ ہو, پیچھے کوئی موجود ہو, کسی کی نظر ہو تو پر, چاہے تیرے اندر جتنے عیب ہوں گے وہ ہنر بن جائیں گے. پھر تو اکیلا منزل پہ نہیں پہنچے گا, جتنے تیرے ساتھی ہوں گے تو ان کو بھی ساتھ لے کے منزل تک پہنچ جائے. قرآن پاک کی آیت پیغام دے. اب خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین, وہ کشتی جس کا میں نے تختہ اکھیڑا تھا وہ غریبوں کی کشتی, غریبوں کی کشتی. یعملون فی البحر, سارا دن وہ مزدوری کرتے تھے دریا میں. فاردت ان اعیبها, میں نے چاہا کہ اس میں عیب پیدا کر دوں. کیوں؟ وکان وراءہم ملک, وکان وراءہم ملک. ہائے ہائے, میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں, بہت نالائق ہوں. حضور یہی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بستی میں ٹھہرے تھے, بستی والوں نے پانی نہیں دیا تھا, نہ کھانا دیا تھا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, بستی والوں نے ان کی ضیافت سے انکار کر دیا. نبیوں کو پانی نہ دیا. کوئی تو یار سمجھ لے, بند کر دیا پانی نبیوں کا, لیکن نبیوں نے ان کی دیوار بنائی. فوجدا, دیکھا دونوں نے, جدارن, دیوار کو, یریدو, جو چاہتی تھی, این قدا, گرنا, فاقامہ, دیکھا دونوں نے تھا, بنا دی ہے کہ نہیں. اقامہ ہے نا جی, اقامہما یا اقامہم نہیں, ایک نہیں, اشارہ کر کے دیوار کو پھر اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا. اب جو بات ہے غور سے سنیے. پانی بند ہوا, معصوموں کا نبی معصوم ہوتے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جنہوں نے پانی بند کیا تھا انہی کی بستی کے یتیموں کی دیوار بنائی, ان کے ساتھ بھلا کیا. اور آگے کیا کہتے ہیں کہ کشتی پار چلی جائے گی جب, تو وہاں پہ ایک ملک بادشاہ کھڑا ہوا, یاخذ کل سفینۃ غصبا, وہ ہر اچھی کشتی چھین لیتا ہے, اچھی کشتی چھین لیتا ہے. نہیں سمجھے, وہ ہر اچھی کشتی چھین لیتا ہے. میں نے تختہ نکال دیا, اب یہ اچھی نہیں رہی, اچھی نہیں رہی اس کی نظر میں. اور جو بیٹھے ہیں ان سے پوچھو اچھی ہے کہ نہیں. تختہ نہ ہونے کے باوجود بھی پار لے گئی. یہ ویسے نہیں بابا فرید جو آپ نے نعت پڑھی ہے, آپ نے بھی وہ جملے کہتے ہو, کس طرح ہے, مجھے سرائکی میں وہ اپنا تیرے درد کتے آنال ادب, یہ ویسے نہیں کوئی کہہ دیتا. کچھ تو ہے نا مدینے والے کی ذات کے اندر کہ بڑے بڑے اکابر, اولیاء, صلحاء, علماء. میں ایک بات کروں اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں. حضرت ربیہ کے بارے میں آپ نے روایت سنی ہے کہ آپ وضو کراتے تھے, پھر نبی پاک نے ایک دن کہا سل مانگ, کیا مانگتا. میں حضرت ربیہ کے بارے میں ایک اور روایت عرض کرتا ہوں. حضرت ربیہ کی عادت تھی سائیں کہ مشکیزہ پانی کا کاندھے پہ رکھ کر ساری رات نبی کے دروازے پہ کھڑے رہتے. حضور جب اٹھیں گے تو میں وضو کرواؤں گا. سردیاں آ گئیں, سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی جناب صدر رات تھی. نبی علیہ السلام اپنے بستر پہ آرام فرما ہوئے اور حضرت ربیہ دروازے پہ کھڑے ہیں, مشکیزہ کاندھے پہ لے. نبی علیہ السلام چونکہ عزیز و علیہما انتم کی صفت رکھتے ہیں تو آپ کے دل کو قرار نہ آیا. آپ نے آواز دے کر کہا ربیہ آج سردی بہت ہے, گھر چلے جاؤ, آرام کرو.
آ جاؤ گے تو تم وضو کرا دینا، نہیں تو کوئی بات نہیں، آج میں خود کر لوں گا، تمہیں چھٹی دیتا ہوں۔ شاید میں نہ نبھا پاؤں، غور کیجئے گا۔ حضرت ربیہ نے ہاتھ جوڑ کر باہر سے عرض کی کہ حضور مجھے کوئی نہیں لگتی سردی، نوکر بننا ہے تو ایسا بننا، مرشد کو منانا ہے تو اس طرح منانا، کہ مجھے نہیں لگتی سائیں گرمی نہیں لگتی۔ سرکار نے پھر کہا نہیں، تیسری بار پھر سرکار نے کہا، حضرت ربیہ نے کہا حضور مجھے سردی نہیں لگتی، آپ آرام فرمائیں، آپ آرام سے لیٹ جائیں۔ سردی تھی، سرد رات تھی، سردی تھی تو نبی کہہ رہے تھے، تو حضرت ربیہ جو کہہ رہے تھے مجھے نہیں لگتی جھوٹ بول رہے تھے۔ میں یہاں پہ بھی سوال، میں نے صرف روایت نہیں سنانی نا جی، مجھے آپ نے کیوں بلایا؟ روایت تو آپ بھی پڑھ لیں گے نا سر، میں نے جو 29 برس دھکے کھائے ہیں اور اب بھی کھا رہا ہوں، مجھے کس لیے آپ نے بلایا؟ سردی تھی، نبی جو کہہ رہے تھے سردی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتی۔ اس میں بھی ادب کا کمال ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ سردی ہے نہیں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں سردی ہے گھر چل جاؤ، وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے، وہ سرکار کی بات کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں حضور مجھے نہیں لگتی۔ یہ کیسے ہو گیا سردی ہو اور لگے نہ؟ تو پھر یہ آئیے چلتے ہیں قرآن پاک کھول لیتے ہیں اور مصر چلتے ہیں۔ چھریاں چل رہی تھیں، درد کیوں نہیں ہوا؟ درد تھا موجود، کٹ جو رہا تھا بدن۔ صنف نازک خواتین ہیں، چیخ مار کے بھاگ جاتی، ہائے ہائے کر کے بے ہوش ہو جاتی، وہ خون کا ایک قطرہ دیکھ کر گھر سر پہ اٹھایا ہوتا ہے۔ اور یہاں تو 40 بیٹھی ہیں، کتنا خون بہ گیا ہوگا۔ کسی نے ہائے نہیں کی، کسی نے گریبان چاک نہیں کیا، کسی نے چیخ نہیں ماری، فریاد نہیں کی۔ درد ہو نہیں رہا تھا، درد ہو رہا تھا لیکن درد کی طرف دھیان نہیں تھا۔ کیوں؟ سامنے چہرہ یوسف علیہ السلام کا تھا، تو جس کے سامنے حسن یوسف علیہ السلام ہو ان کو درد محسوس نہیں ہوتا، جس کے سامنے مدینے والا ہو اسے سردی محسوس ہو۔ ایک جملہ قرآن پاک کا میں نے کہہ دیا، میں تو پھر وہ چونکہ بس عادت ہے نا اس طرح بات سے بات کرنے کی۔ عزیز علیہ ما عنتم، سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے 128 نمبر کی، اس کا یہ پیرا ہے۔ جناب صدر علماء اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، میں بہت نالائق ہوں، آپ کے آباؤ اجداد کے قدموں کی خاک کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن جناب صدر میں ایک حقیقت عرض کرتا ہوں کہ عزیز علیہ ما عنتم، یہ نبی کو اللہ نے صفت دی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا کسی کا بھی مشکل میں پڑنا نبی پہ گراں گزرتا ہے، نبی کا دل دھڑکتا ہے، نبی کے دل کو چوٹ لگتی ہے، یعنی گرتے تم ہو، مصیبت تم پہ آتی ہے، دشمن تم پہ حملہ کرتے ہیں، دل نبی کا دکھتا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ ہمارا براہ راست، اس کو میں پروسمیٹک سسٹم رابطہ بھی نہیں کہہ سکتا، الیکٹرانک بھی نہیں کہہ سکتا، آٹومیٹک، یہ سارے سسٹم کمزور ہیں، ابھی ان میں دیر لگتی ہے۔ جو تیرا اور نبی کے دل کا آپس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مربوط رشتہ اور سسٹم بنا دیا، وہ اتنا حساس ہے کہ تجھے ٹھوکر لگتی ہے، تیری زبان سے فریاد بات میں نکلتی ہے، مدینے والا پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کر دیتا ہے یا اللہ فلاں جگہ جو گرا ہوا ہے نا کوئی خیر نہیں، وہ میرا ہی ہے۔ حضور ایک بہت بہت بڑے ولی کے آستانے پہ، مجھے لگی لپٹی کرنی آتی نہیں، میں بالکل سیدھی بات کروں، یہاں آ کر واللہ بخدا صاحبزادہ صاحب کا مزاج، یہاں کے خدام کا مزاج پتہ نہیں کس طرح میرے من کو بھا گیا، ورنہ اکثر پیروں سے بھی نہیں بنتی میری، مولویوں سے بھی نہیں اکثر بنتی میری، اکثر بس اسی طرح میں لگی لپٹی بات نہیں کرتی، مجھے خوشامد پسند نہیں۔ حقیقت جو میں عرض کرنے چلا ہوں، غور سے میری بات کو سنیے، کہ تیرا اور میرا اور سب جتنے بھی ہم نبی کے نوکر بیٹھے ہیں، ہمارا تعلق نبی کے دل کے ساتھ ہے۔
میں ایک دن صاحبزادہ صاحب رات کو گھنٹوں بیٹھ کے رویا. آپ بھی کبھی یاد کیجئے گا, آپ کے بابا کو اللہ تعالیٰ مزید عزتیں عظمتیں عطا فرمائے, ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی درجات کی ان بلندیوں تک لے جائے جو سرکار کے غلاموں کا شیوا ہے اور سرکار کے غلاموں کا حق ہے. حضور والا میں گھنٹوں بیٹھ کے رویا. کیوں؟ کہ میں کتنا نالائق, اور رشتہ میرا نبی کے دل سے نہیں سمجھا نہیں سکا میں. ہم جیسے بھی ہیں, کو کالا, کو گورا, کو ان پڑھ, کو پڑھا لکھا, کو سید, کو غیر سید, ہم جیسے بھی ہیں, کوئی کلین شیپ بیٹھا ہے, کو داڑھی والا, ہاتھ میں تسبیح ہے, جبہ و قبا, کوئی کرائیٹیریا نہیں. ہم جتنے بھی ہیں ہمارا تعلق نبی کے دل کے ساتھ ہے. اگر میں ایک جملہ کہوں تو کوئی دیوانہ تو میری بات سمجھے گا ہی کہ ہم اس دیش کے باسی نہیں ہیں, ہم تو محمد کے دل میں بسنے والے لوگ ہیں. ہم تو محمد کے دل میں بسنے والے لوگ ہیں. اور میں ایک فقیر آدمی ہوں, اگر کوئی فتویٰ لگائے گا میں فیس کروں گا, بھاگوں گا نہیں. اپنا کوئی مجھے سمجھا دے کہ میں غلط کہتا ہوں تو میں مان لوں گا. اگر کوئی فتویٰ لگانے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے یا کرے تو میں بالکل فیس کروں گا. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں جو نبی کے دل میں رہتے ہیں. سنیے گا, دل کھول, کان کھول کر میری بات سنیے گا, پھر وفا کرنا نہ کرنا آپ کے نصیب کی بات ہے. ہاں, جو نبی کے دل میں رہتے ہیں مولانا, جو نبی کے دل میں رہتے ہیں ان کے لیے حساب کیسا, عذاب کیسا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نبی کا کرم ہے نا. تو میں کہہ رہا تھا تھی ایب والی پر پیچھے نظر تھی کسی, تو سارا دن چلا کے دکھایا, ایک قطرہ بھی اندر نہیں آیا. تو اللہ نے پانی کو کہہ دیا ہوگا, سنا نہیں تو نے, وہ کہتا ہے فارت تو ان آئی بہا, میرا یار کہتا ہے صرف عیب پیدا کیا ہے, ڈوبنا نہیں, ڈبونا نہیں ہے, اس کو جرات نہ کرنا. تو آپ نے کہا میں نے تختہ اس لیے نکال دیا کہ بادشاہ چھین نہ لے. رہوں میں اپنے غریب مرید کے گھر, چکر لگائے مرشد اور چھن جائے اس کی متاع زندگی, یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی نا. تو آپ نے کہا انہوں نے ایک دن ہمیں اپنی کشتی میں بٹھایا ہے نا, اب بادشاہ چھینے یہ نہیں. اچھا, تختے کو دیکھ کر بادشاہ نے چھوڑ دیا, سارا دن چلا کے نبی نے دکھا دیا. جوڑ لو گے تب بھی ٹھیک ہے, نہ جوڑو, ڈوب جائے تو مجھے آ کے پوچھ لینا. بات کو ذرا سمجھیے گا, ڈوب جائے تو مجھے آ کے پوچھ لینا. فارت تو انائی بہا, عیبدار تو اس کو کیا, لیکن اسے پار پہنچا بھی دیا اور اسے منزل سے آشنا بھی کر دیا. تو یہ بھی تو حضور کشتی ہے نا. وہاں بھی کشتی تھی جس کو میں نے شروع کیا تھا, لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اس لیے میں بہت زیادہ آگے نہیں جا سکوں گا. حضور والا اس کارگہ حیات کے اندر کچھ بھی, ایک اور بھی بڑی بات ہوتی ہے, پہلے دوسرے ڈرایا کرتے تھے, اب ہمارے اسٹیج پر بھی یہ کام شروع ہو گیا کہ قبر میں سانپ آئیں گے, قبر میں بچھو آئیں گے, قبر مل جائے گی, ہڈیاں توڑ دے گی. یہ ہمارے اسٹیج پہ بھی لوگ ڈرانے لگے. پیر صاحب آپ ناراض نہیں ہوں گے, یعنی میں نے خود سنا ایک دو بار, دل میرا بڑا دکھا ہے. بلکہ ایک بار جب میں یہ بات کر رہا تھا چٹ آ گئی, ان کا حسینہ میں مدنی حدیث نہیں ہے. میں نے کہا ہے, قبر میں بچھو آئیں گے, سانپ آئیں گے, قبر ہڈی پسلیاں توڑ دے گی, حدیث ہے. جب حدیث ہے تو تم کیوں اعتراض کرتے ہو اگر تمہارے اسٹیج پہ بیان کی جاتی؟ میں نے کہا مجھے حدیث پہ اعتراض نہیں ہے, میری اوقات کیا ہے کہ اپنے نبی کے کلام پہ اعتراض کروں, میری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. حدیث مانتا ہوں اس کو, مجھے اعتراض تو اس پر ہے جو بیان کر رہا ہے. یہ ہے کن کے لیے, تو سنا کن کو رہا ہے؟ نہیں سمجھا نہیں سکا, اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ ہے کس کے لیے, تو سنا کن کو رہا ہے؟ کن کو سنا رہا ہے؟ اس کو سنا رہا ہے جب من ربوں کا سوال ہوگا, ماں دینوں کا اور من نبیوں کا سوال بات میں ختم ہوگا. مدینے والے کی جلوہ گری پہلے ہوگا. سرکار قبر میں تشریف لائیں گے اور سرکار کی زیارت کے بعد جب فرشتے واپس لوٹنے لگیں گے,
یہاں بھی میں ایک جملہ زندگی میں ایک بار پہلے کہہ چکا ہوں، وہ بھی F10 اسلام آباد میں آج سے 5-6 دن پہلے. وہاں پہ منسٹر صاحبان بھی تھے، جنرل صاحبان بھی تھے، اور باقی تو کانفرنس تھی، تو وہاں میں نے مقالہ پڑھنا تھا، تو میں نے وہاں یہ ایک جملہ کہا تھا. تو آج میں پھر اس کو دوسری مرتبہ پیر صاحب کی موجودگی میں، اور آپ 2-4 جو بیٹھے ہیں میرے سامنے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر مجھے حوصلہ مل رہا ہے. تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ قبر میں جب جائیں گے تو 3 کویشچن ہیں، 3 کویشچن پہ فیصلہ ہو جائے گا. پہلا ہے من ربوں کا، جواب دینا ہے ربی اللہ. دوسرا ہے ما دینوں کا، تو نے جواب دینا ہے دین الاسلام. تیسرا ہے من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے. یہ 3 سوال ہوں گے. لیکن میری فکر کس طرف جاتی ہے؟ کوئی ناراض ہو تو ابھی بے شک میرے سامنے ناراض ہو جائے، میں فیس کروں گا اس کو. حضور والا من ربوں کا، یہ کسی نے نہیں کہنا. حسین احمد مدنی نہیں آئے گا، وہ کوئی اتنا زیادہ آگے جا کے بات نہیں کرے گا. یہ میں نے کہنی ہے اور میں کہہ جاؤں گا. آج اس آستانے کی وساطت سے پیغام چلا جائے گا. فرشتہ پوچھے گا من ربوں کا، سمجھیے گا، فرشتہ پوچھے گا من ربوں کا. رب نے کوئی نہیں آنا تجھے بچانے، تجھے اکیلے ہی جواب دینا پڑے گا. نہیں سمجھا؟ فرشتہ پوچھے گا مہدینوں کا، دین کے بارے میں، دین نے کوئی نہیں آنا تجھے بچانے. فرشتہ پوچھے گا من نبیوں کا، فرشتے کا سوال بات پہ ختم ہوگا. زہرا کے بابا پہلے آئیں گے اور آ کر فرشتے سے کہیں گے اس سے کیا پوچھتا ہے، مجھ سے پوچھ، یہ کل بھی میرا تھا، یہ آج بھی میرا تھا. اب لوٹ کے جاتے ہوئے فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، سو جا جس طرح عروس دلہن سوتی ہے، سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے. اب غور سے میری بات کو سنیے گا حضور والا، سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، جس طرح دلہن سوتی ہے. عروس کا لفظ ہے نا حضور والا. آپ بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ پڑھے لکھے. عروس ہے نا، سو جا جس طرح دلہن سوتی. تو کیا یہاں پہ میں استدلال کر سکتا ہوں کہ جس قبر کے اندر کا منظر عروس کا ہوتا ہے اسی کے باہر عرس ہوتا ہے؟ دوسروں کا نہیں ہو سکتا، چاہے کچھ مرضی کر لیں، دوسرے تیسرے سال جا کے چھٹی ہو جائے گی. مستقل انہی کا ہوتا رہے گا جن کے اندر کا منظر عروس کا ہوتا ہے. فرشتے کہتے ہیں سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے. اب آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے، کوئی بھی ہاتھ کھڑا کرے مجھے جواب دے دے. اس وقت پورے ورلڈ کے اندر قبلہ پیر صاحب آپ تو جاتے رہتے ہوں گے، اندرون ملک بھی بیرونی ملک بھی، اور آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے. پورے ورلڈ کے اندر انسانوں کے اپنا دنیا میں کوئی ایسا قبیلہ بھی رہتا ہے جو دلہن کے کمرے میں سانپ چھوڑتا ہو؟ نہیں سمجھا سکتا. حدیث میں پڑھ چکا ہوں نا، نم کے نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا. مجھے کوئی ایسا انسانوں کا قبیلہ تو دکھا دیں جو دلہن کی پہلی رات، سہاگ رات میں اس کے کمرے میں بچھو چھوڑتا ہو، مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑ دیتا ہو. نہیں ہے ایسا. تو حضور پھر غور سے سن لیجئے، عروس دلہن کا حق ہے کہ اس کے کمرے میں دلہا کے سوا کوئی نہ آئے. تو فرشتے جاتے جاتے کہہ جاتے ہیں لمبی تان کے آرام سے جنت کے بستر پر جنت کا لباس پہن کے سو جا. اب تیری قبر میں کوئی عذاب، کوئی حساب والا نہیں آئے گا. آئے گا تو زہرا کا بابا آئے گا تیری قبر میں. دل سے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ٹھیک ہے. حضور والا غور کیجئے گا، مسجد کے لیے اگر کوئی غیر مسلم دیتا ہے، پہلا بات تو یہ ہے کہ مسلمان مر گئے سارے، چاہیے تو ان کو کہ یہ دیں. اگر وہ دیتا ہے تو اسے ثواب تو کوئی نہیں ملے گا. پھر یہ دیکھ لیجئے کہ وہ مال حرام سے تو نہیں دے رہا. تو چلو اگر وہ دے رہا ہے تو اس کے حوصلہ افزائی کے لیے اس سے لے لیں. سارا کچھ ضروری تو نہیں ہے کہ مسجد کی دیوار پہ ہی لگنا ہے. مسجد کے ساتھ اور بھی کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں بننے والی، وہاں لگا دی جائے. جس طرح کمال ہے وہاں استعمال کر لیا جائے. تو ویسے اگر غیر مسلم دے تو میرا خیال ہے مسلمانوں کو تو مر جانا چاہیے کہ گھر رب کا ہو
اس کا ہو جس کو تو اپنا رب کہتا ہے، اور اس کو بنانے کے لیے غیر مسلم آئیں گے۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے گھر کھانے کو کچھ رہے نہ رہے، پھر ایک بار تو صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کر کے دکھا دیں، اللہ کا گھر بن۔ تو دل سے دعا کریں۔ میں نے آپ سے 2 ریکویسٹیں کرنی ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی آمین کہیں گے، علماء بھی آمین کہیں گے۔ سب سے پہلی میری عرض ہے کہ اب سنیوں پہ فرض ہو چکا ہے، لازم ہو چکا ہے کہ ہر دعا کے ساتھ یہ 2 بول ضرور بولیں کہ یا اللہ میرے وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ میرے پاک وطن کو دہشت گردوں سے اور دہشت گردی سے نجات دے۔ پاک فوج کے سپاہی، پولیس ڈپارٹمنٹ کے نوجوان یا اسی طرح دیگر فورسز اور ایجنسیز جتنی بھی ہیں، خواہ ان کا تعلق کہیں کہیں سے بھی ہے، اور اسی طرح فن تقریر یا تحریر کے شعبے سے وابستہ لوگ، یعنی جو بھی اپنی جگہ پہ اس وطن عزیز کہ امن کے قیام کے لیے کوشش کر رہا ہے، دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے پاک وطن کا یہ پیارا سبز ہلالی پرچم جو ہے، نبی پاک اور اولیاء کرام کے صدقے میں، آل بیت اطہار کے صدقے میں، صحابہ کرام کے صدقے میں اسی طرح قیامت تک اونچا رکھے اور یہ سدا لہراتا رہے۔ اور آخر میں اس آستانے کے لیے دل سے عرض گزار ہوں اپنے رب کے حضور کہ یا اللہ اس آستانے کا فیضان قیامت تک جاری و ساری رہے۔ اور ایک تمنا ہے، فقیر آدمی ہوں، ہر جگہ مانگتا رہتا ہوں، فقیروں کا کام ہی مانگنا ہوتا ہے، تو یہاں بھی پھر منگتا بن کے مانگ رہا ہوں۔ آپ بھی اگر یہی کچھ مانگنا چاہتے ہو تو پھر آمین کہہ دیجئے گا۔ پیر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کہیں گے آمین، اچھے باپ کی اچھی اولاد ہیں، کیونکہ قرآن تو ہمیں بتاتا ہے نا کہ 8ویں پشت تک ولی کا اثر جاتا ہے۔ وہ کان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، وہ ساری باتیں رہ گئیں چونکہ وقت نہیں ہے، تو حضور غور کیجئے گا، آمین صرف کہنا ہے، یہ آپ کی بڑی عنایت ہوگی، میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب اپنے گھر واپس لوٹا۔ یا اللہ ہم سب جتنے یہاں پہ موجود ہیں، ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب فرما دے۔ وآخر تیجے نمبر تے حافظ محمد صدیق صاحب، فیض رسول صاحب اویسی، حافظ محمد فیض رسول ہے نا جی جی جی۔ تمام حضرات اپنی جگہ تے بہ ویسو بھی، تمام حضرات بڑی مہربانی، تورا شکریہ، بڑے مشکور سے تورے کہ تساں دوستیں بڑی ہمت کی، سخنے درہمیں قدمیں جو بھی حصہ ملے اللہ قبول فرماوے۔ حافظ محمد صدیق اویسی والد حافظ پیر بخش گڑی دودھو، حافظ محمد صدیق اویسی والد حافظ پیر بخش گڑی دودھو۔ تساں بہ ویسو باقی ساتھی جی جی ذکر۔ تیجے نمبر تے حافظ محمد نور حسن والد بھورل خان نظام آباد، حافظ محمد نور حسن والد بھورل خان نظام آباد۔ چوتھے نمبر تے 4 یاریں دے صدقے حافظ محمد علی حسن والد بھورل خان نظام آباد۔ یہ دوہیں بچے دوہیں بھرا ہیں اور دوہیں حافظ قرآن ہی سال بڑھ گئے الحمدللہ۔ یہ حافظ محبت حسین صاحب اویسی دی کوشش اور مہربانی ہے کہ انہوں دے کوشش نال الحمدللہ ہر سال کافی تعداد بچے حافظ قرآن اور ناظرہ قرآن پاک۔ حافظ محبت حسین صاحب اویسی اسٹیج تے آویں، حافظ محبت حسین اویسی جو کہ ہی مدرسے دے مدرس ہیں، سیدہ حکم ہے کہ اسٹیج دے اوتے آویں۔ جناب حافظ محمد ارشاد والد محمد عیسیٰ وسطی نبی شاہ، حافظ محبت حسین اویسی صاحب جتھا بھی ہیں اسٹیج تے آویں صحیح دے قریب۔ حافظ محمد سلطان والد غلام فرید وسطی نبی شاہ، حافظ محمد صاحب محمد امان اللہ والد حبیب احمد چانڈیا وسطی کالے علی بھونگ شریف دے نالے۔
محمد امان اللہ والد حبیب احمد، محمد علی والد خادم حسین یا محمد نواز جھلن دی وستی، محمد علی والد خادم حسین یا محمد نواز جھلن دی وستی۔ حضرات گرامی، اے الحمدللہ اے میرے مرشد کریم دا فیضان ہے، حضور سیدی و سندی مأوائی و ملجائی حضور قبلہ خواجہ حافظ محمد نظام الدین سنگھ اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا جو فیض ہے، سن 2001 تو آپ نے جیویں قدم دیتے برکتاں ہی برکتاں، رحمتاں ہی رحمتاں تھے، بلکہ میں کو وہ وقت یاد ہے کہ جہاں آپ کلاس لگی بھی تے آپ تشریف گھنیں تے جڑی جگہ تے استاد باندھے تے آپ اتھیں بہ گئے تے کلاس ہی میں لگی بھی ہی، میرے وہ الفاظ کو نہیں جڑے میں بیان کر سکا بس۔ سارے کرم میرے مرشد کریم دن، میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج کس کے ہاتھ ہے یہ بات نہ پوچھو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں۔ محمد مشیر والد جام نذیر احمد وسطی نبیشہ، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں۔ آخر دے اندر محمد طیب والد حافظ قطب دین وسطی نظام آباد، محمد طیب والد حافظ قطب دین وسطی نظام آباد۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کئی دفعہ میں عرض کی تھی کہ مرشد دا دیدار ہے باہو، تو آنکھو جاگو، الحمدللہ مرشد دا دیدار تھی گے تے رات کو جو ستا پہ ہم نے نیندر نام دی بھی تو حضور قبلہ خواجہ محمود احمد سنگھ اویسی تشریف گئے فرمانے مولانا گھبرے نہ کیوں ودی، اساں وعدہ کیتے سے نا، وعدہ نہیں بھیسے تے جڑا سارے کمیٹی دا صدر ہے وہ بڑا پریشان رہ گئے، میں کہ پریشان نہ تھی، سہی دا کرم تھی چکے تو الحمدللہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جندی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ این مدرسے دے استاد جناب محترم حافظ محبت حسین اویسی صاحب سیوں دی دستار بندی فرمیسن، حافظ محبت اویسی صاحب، اور دوجے استاد جناب حافظ محمد امتیاز صاحب اویسی، وہ بھی تشریف گنا میں سیوں دی دستار بندی۔ اچھا حضرات گرامی، وقت کافی تھی چکے، نماز عصر بھی ادا کرنی ہے، جی اسی جی اسی عرض کریں نماز عصر بھی ادا کرنی ہے تے اے مدرسہ تے ادارے جتنے چل دے پن تواڈے تعاون نال چل دے پن، اے جتنا جلسہ تھے الحمدللہ اے میرے مرشد کریم دے صدقے الحمدللہ حافظ محمد امتیاز اویسی مدرس سے الحمدللہ پڑھیا بھی تھی، اسی پڑھنا ویسے الحمدللہ تے اس واسطے 8 کمرے تیار تھے کھڑے، لنٹر تک آئے کھڑے، کوئی ہے توڑے وچ ایہو جا بندہ ہکو کھڑا تھی ونجے تے چھت ایک کمرے دی پوا دے، ایک کمرے دی صرف چھت۔ وقت بڑا مختصر ہے، نماز عصر بھی ادا کرنی ہے، چلو اٹھ فریدا فتیا تو بھی میلے نو جا، جے تینوں اوتھے مل جائے بخشا نالے تو بھی بخشا جا، نالے تو بھی بخشا جا، اے بخشش دی محفل ہے اور اے بخشن خاں دے گوٹ کھنو، بخشے دی گوٹ تک جیڑا بھی زمین دے او بخشا گیا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم
وشرفتنا بأهل السنة والجماعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اے دل ہے تیرا فون وانگوں اے دل ہے تیرا فون وانگوں سم عشق محمد پہ رکھیا کر اے ڈھلی سبحان اللہ نہ ہوگی اوہ پرانی گال جائیں سبحان اللہ دی آواز بلند دا مدینے پاک دا پہلا نمبر سبحان اللہ اسٹیج والے تساں بھی قسم توڑو جا تساں بھی آکھو جا سبحان اللہ سبحان اللہ اے دل ہے تیرا فون وانگو سم عشق محمد پہ رکھیا کر درود محمد بیلنس ہی ایندا ایزی لوڈ کری رکھیا کر اے بیٹری سجنا مک ویسی تو نماز دا چارجر لئی رکھیا کر نہیں نیٹ ورک ہوندا بیزی مالک دا تو کال تے کال ملے رکھیا کر ہے سارا ملک تے ملک تیرا حضور قبلہ خواجہ صاحب واسطے ہے سارا ملک تے ملک تیرا جت دل آکھی حج رکھتے وے ہے سارا ملک تے ملک تیرا جت دل آکھی حج رکھتے وے تو آپ ملاہی این بیڑی دا بھاویں جھلتے میں بھاویں پلتے میں تیرے کول ہے دولت خلکے دی بھاویں تکھتے میں بھاویں لکھتے میں ہے ارشد گھر دا گھر حاضر ہی اختو لے ہی اختے میں اج دے ہی سونے جلسے وچ اون جلسے دا ذکر کرنا ہے جیڑا جلسہ مولا علی دے گھر تھی توجہ ہے جاگ دے بیٹھو ہاتھ کھڑا کرو جڑے جڑے ستے پہ ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا اللہ آج ہوں جلسے دا ذکر کرنا ہے جڑا جلسہ مولا علی دے گھر کیا خلفاء اربعہ دے علاوہ جہیں دے وچ امام الانبیاء نے خطاب فرمایا آج اون جلسے دا ذکر کرنا ہے جہیں جلسے وچ میرے نبی سونے دی ذات دے اوتے وحی دا نزول شروع کیا وقت دی قلت دے باعث نظر میں اختصاراً عرض کرنا چاہنا سونے نبی سی نے خلفاء ثلاثہ کو فرمایا اے ابو بکر جی میرا رہبر اے عمر جی میرا دلبر مانے غنی جی میرا نبی آپ نے فرمایا آج مولا علی دے گھر جڑنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضی دے گھر جلوہ فروز تھے حضرت علی سی نے جناب محبوب کی آمد لکھیے ڈاڈے خوش تھے فوراً مہمان نوازی دا انتظام کیتے آپ نے ایک سونی سفید چمکدار پلیٹ کہتے ہیں اون پلیٹ دے وچ شہد اعلی قسم دی رکھیے نے بارگاہ نبی وچ پیش کیے نے سونے نبی سی نے ان کو ملحظہ جو فرمائے توجہ جو فرمائیے نے اچانک عجب اتفاق خدا پاک دی قدرت نال ان دے وچ ایک وال نظر ہے سونے نبی سی فرمایا اے ماکھی بعد کھمسوں پہلے ہی دے گفتگو کرو
اے ابو بکر جی میرا رہبر تو اپنے خیالات کا اظہار کر جی میں میرے واسطے حکم تھے کہ اے اویسی تو بھی اپنے خیالات کا اظہار کر. حضرت ابو بکر صدیق سے کھڑے تھی عرض کرن حضور میں تو یہ عرض کرے سا کہ ایماندار انسان این پلیٹ تو زیادہ طرفدار ہے اور ان کا دل کی ایمان مچھی تو زیادہ میٹھے لیکن آخری دم تک اپنے نال ایمان کو گھنونا بال کو زیادہ باری کرے. توجہ ہے حضرت عمر سے کیا کیا سونا تو آپ دے حکم دی تعمیل ہے. میں تو یہ عرض کرے سا کہ بادشاہی این پلیٹ میں زیادہ طرفدار ہے حکمرانی ماکھی تو زیادہ میٹھی ہے لیکن حکومت رہتے عدل و انصاف قائم کرنے وال کو زیادہ باری کرے. حضرت عثمان غنی نے عرض کی تھی حضور میں تو یہ عرض کرے سا کہ علم دین این پلیٹ کو زیادہ روشن علم دین این پلیٹ کو زیادہ روشن ہے. علم دین پڑھن کی ماکھی کو زیادہ میٹھے لیکن ہی علم دے اتے عمل کرنے وال کو زیادہ باری. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی تھی حضور اگر اجازت ہوئے تو میزبانی کچھ عرض کرے. سرکار نے فرمایا علی تو ہی بول اپنے خیالات کا اظہار کر. حضرت علی سے کھڑے ٹھیک عرض کرنے لگے حضور میں تو یہ عرض کرے سا کہ مہمان کی پلیٹ تو زیادہ چمکدار ہے. آج قبلہ حضور تو پوچھو نا کہ جتنے مہمان آئے بیٹھے اے باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو آئے بیٹھے ہیں کلیانہ بچھانا راہوں میں ہم آنکھیں بچھائے بیٹھے. حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی تھی حضور میں تو یہ عرض کرتا کہ مہمان این پلیٹ تو زیادہ چمکدار ہے خدمت مہمان ماچھی تو زیادہ میٹھی ہے لیکن مہمان کا دل جتنے وال کو زیادہ بڑی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری طرف پردے طرف توجہ کی تھی. خاتون جنت پاک تشریف فرماہن آپ نے فرمایا اے میری شہزادی تو بھی اپنے خیالات اظہار کر. حضرت خاتون جنت نے عرض کی تھی آپ نے فرمایا بالا میں تو یہ عرض کرسا کہ عورتیں دے حق حیا این پلیٹ تو زیادہ چمکدار ہے عورتیں دے منہ تے چادر ماکھی تو زیادہ میٹھی ہے لیکن خود کو نگاہ غیر محرم کو بچانے وال کو زیادہ بڑی. نبی سونے فرمایا میرے غلاموں معرفت الہی پلیٹ تو زیادہ چمکدار ہے. معرفت الہی تو آگاہ تیون ماکھی تو زیادہ میٹھی ہے لیکن ہی معرفت الہی کو اپنے اندر محفوظ کرنے وال کو زیادہ باری. جبریل امین حاضر خدمت تھے حضور میں بھی کچھ عرض کرنا چاہوں میں بھی اپنے خیالات اظہار کرنا چاہنا. سرکار نے اجازت نہیں تھی. حضرت جبریل امین عرض کرن حضور میں تو یہ عرض کرسا کہ راہ خدا این پلیٹ تو زیادہ چمکدار ہے اور راہ خدا دے ہمارے چلن ماکھی تو زیادہ میٹھے لیکن یہ راہ کے پکا رہنے وال کو زیادہ باری. سونے نبی سے ہوتے وحی دا نزول شروع تھی گیا. اللہ سے فرمایا میرا محبوب میں تو یہ اکھے سام بہشت کی پلیٹ تو زیادہ چمکدار بہشت این پلیٹ تو زیادہ چمکدار ہے اور بہشت نعمت ماکھی تو زیادہ میٹھے لیکن بہشت پہنچن واسطے پل صراط ہوئے جڑی وال کو زیادہ باری. آخری گال ایک میسج دینا چاہنا ان کو توجہ نہ سن سکوں. عشق مصطفیٰ صحابی لے گیا. توجہ ہے عشق مصطفیٰ صحابی لے گیا میں خانے سے شراب شرابی لے گیا. سنی افسوس ہے تجھ پر قربانی تم نے کی چمڑا وہابی لے گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا کہیں آپ ایجاد احمد ویسی صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز اپنے خطاب نال سرفراز کیتا. دوستو ہجوم عاشقاں اور یقیناً اصحاب دینہ کو